صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ من حصلت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علیہ فإنها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكسر الأجزاء وتقضي الحوائج۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہونا مشکلات بڑھ جائیں اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ کثرت سے درود بھیجنے سے مشکلات گھٹتی ہیں، رنج غم علم دور ہوتے ہیں، وتکثر الارزاق روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وتقضی الحوائج حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب مشکل میں بندہ گر جائے تو ادھر ادھر زیادہ پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کثرت سے درود شریف پڑھنا اپنا وظیفہ بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ غیر سے اس قدر مشکلیں حل ہوتی ہیں تو تعمیل حکم خدا بندی کرتے ہوئے عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ سارے لوگ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم۔ سکون اور شامل ہوئے حضور شریف خطیب حضرت مولانا فرح العالم صاحب تشریف لے آئے اور خطیب بغداد ماشاءاللہ یہ پورے ہندوستان کا یہ اکلوتا اور تنہا جلسہ ہے جس جلسے میں 5 ممالک کے فتویٰ تھوڑا سا ایکو کام کرو آواز میں صاف ایکو کام کر کے آواز میں صاف ہاں ایکو کام کر کے آواز میں صاف شیر بنگال صاحب کا کام شیر والا ہوتا ہے۔ ان کے جلسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا مدرسہ بھی خوبصورت ہے، ان کا دسترخوان بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا۔ کیا بات ہے، 2-4 سال کہیں رہ جائیں تو آدمی سے ملتے ملاتے طبیعت پختانے ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔
کہ حضور شیخ بنگال اس نرالی انوکھی اور سحر رنگی شخصیت کے مالک ہیں کہ جتنی ملاقاتیں ہوتی جاتی ہیں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی ایک بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ 14 سال پہلے میں نے آپ کی تقریر اسی اسٹیج پر سنی تھی، 14 سال سے، اور اس درمیان میں کئی بار میں یہاں آ چکا اور حضرت کا جو آبائی وطن شہزاد کو وہاں بھی کئی بار میں جا چکا۔ ملاقاتیں بے شمار ہوتی گئی، مگر ایک اٹریکشن ہے ان کی پرسنالٹی میں، ایک کشش ہے کہ جو بھی ان سے قریب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کلکتہ میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر 50 سال سے جس نے اس خشک زمین کو سرسبز و شاداب رکھا، اس کا نام شیر بنگال حضرت گوار مخدوم شمس زمان کی۔ اس کی تازہ مثال مفتی شہزاد شہر سے اور مفتی شہزادی سے، یہ دونوں 40 سال اور 20 سال یہ دونوں حضرت سے گزرے۔ میں نے کئی بار کہا کہ آپ لوگ کبھی آگے ہیں، محنتی آدمی ہیں، اچھے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں یا پھر میرے وجہ سے میں آ جائیں گے زبردست پرساد ہے، مگر الحمدللہ انہوں نے کیا کہا نہیں اب تو شہر کے پاس آ چکا اور کہاں کیا بات ہے۔ شیر بنگال کی پرکشش شخصیت کا یہ نتیجہ ہے کہ مدرسہ خانہ کبھی بیک فوٹ پہ نہیں گیا، مگر یہ ہمیشہ اور آج بھی جلسے کا رنگ اتنا گہرا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ بغداد معلیٰ سے غوث اعظم کے شہر سے کوئی شیخ ہمارے یہاں آ جائے یا ہم لوگ چلے جائیں، مگر شیر بنگال کی شخصیت ایسی ہے کہ بغداد سے غوث پاک کا فیضان لے کے وہاں کے لوگ اور صاحب لندن سے چل کے مولانا فضل القادری صاحب کو سنیے کیا جن کا جلوہ ہے لندن میں نے اس کو آپ برطانیہ کہتے ہیں، اب برطانیہ نیپال اور عراق پچھلے سال سے ہمارا دیش کے لیے سبھی بچے فرانس سے ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ چلیے پہلی بار بغداد کے قریب سے میری ملاقات ہو گئی ہے، سبب کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 بار سرجری ہوئی ہے تو کیا ہوا، 2 اسٹنٹ لگا ہوا ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ غوث پاک کی عمر 91 سال کی خیرات شیخ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے دوست عالم کیا ہوتے ہیں اس سبق کو معلوم ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنے حساب سے سوچتے ہیں انسان کمزوری کا بدلا، ہم لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس مطلب کہ ہم لوگ کمزوری کا بدلا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں آیا ہے کہ ہم نے چپچپا کی ہوئی مٹی سے اس انسان کو پیدا کیا، لیس دار مٹی سے، کہیں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَابٍ مِّن طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، کہیں آیا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہم نے جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ کئی جگہوں پہ قرآن شریف میں جو آیا ہے، کہیں پانی سے، کہیں بدبودار تارے سے، کہیں جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے، کہیں من نطفۃ امشاج یعنی ملی جلی منی سے ہم نے پیدا کیا۔ یہ ہماری کمزوری بیان کرنے کے لیے میرا رب کہتا ہے کہ بندے بندہ بن کے رہنا، کبھی میری اس زمین پہ خدا بنانے کی کوشش مت کرنا، کبھی میری اس زمین پہ گھمنڈ اور غرور سے کام مت لے، تمہارا علم بڑھتا جائے، تیری عاجزی بڑھتی چلی جائے،
تیرے پاس دولت بڑھتی جائے، تیری مسکینیت دل کی بڑھتی چلی جائے. اور جہاں تم نے کہا کہ میں بہت بڑا خوبصورت، میں بہت بڑا دولت مند، میں بہت بڑا مالدار، تو یاد کر لینا ایک منی کے قطرے سے پیدا ہوا. وہ قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا. یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی وہ قطرہ جو صلب اور ترائب سے نکلتا تھا، جو جنب کرتا ہوا نکلتا تھا، جو دو شرمگاہوں سے گزرتا ہوا ایک محفوظ یوٹیرس رحم میں پہنچتا تھا. ایک احساسی خون عورتوں کا جو ہر مہینے نکلتا ہے، اس کو روک کر تیری غذا کا انتظام اس محفوظ جگہ پہ کیا گیا. پھر جب تو اسی تنگ جگہ سے باہر نکالا ہے تو اسی خون کو قطرے کو دودھ کی شکل میں بنا کے تیری خوراک کا انتظام کیا گیا، اور تمہاری محبت تیری ماں کے دل میں ڈال دیا گیا تاکہ تیری ماں نفس کی طرح تیرے پیشاب پاخانے کے کپڑے کو 10 سال تک دھوتی رہے. تمہاری محبت تیرے باپ کے دل میں ڈالا گیا، تو کچھ نہیں کہا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ تیرا کوئی ذکر دنیا میں نہیں. جس وقت تیری ماں بیماری تھی، اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں 5 رہوں گی یا میں صاحب اولاد بنوں گی، اسے خود پتا نہیں تھا. جس وقت تیرے باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس باپ کو خود نہیں معلوم تھا میں قوت مردانگی کے ساتھ اولاد پیدا کر سکوں گا یا پھر ایسے ہی نامرد اور ہجڑا بن کے رہوں گا. تیرا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ تیرا باپ جانتا تھا نہ تیری ماں کو خبر تھا. تو میں نے تجھے بہترین انسان بنا کے تجھ کو پیدا کر دیا. میں نے اسی ماں باپ کے ذریعے تجھ کو بہترین خوبصورت انسان بنا کے پیدا کیا، تو تم انسان بن کے رہے. آج کو خاصان بن کے رہے. میری نعمتوں کو خوب کھانا پینا اور خوب نعمت دینے والے اپنے رب کو سجدہ کرنا. بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک درجن جگہوں پہ جو قرآن شریف میں پیدائش کا ذکر آیا ہے، اور وہ پیدائش بھی ایسے ذکر سے کہ چپچپاتی مٹی، بجتی مٹی، ملی ملی منی، ناپاک قطرہ، آخر ان لفظوں سے جو یاد کیا گیا ہے. صوفیاء کرام کی نگاہ پر اونچی ہوتی ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا ہے کہ بندہ کمزور ہے. خلق الانسان من عجز، یہ انسان جذبات پیدا ہوا. اس کو آج عرب لگائے کل سے پھل جائے. آج انہوں نے قرآن پڑھا ہے، آج ہی عرب پتی بن جائے. آج فوری طور پر اس کو رزق کا عمل ہو جائے. خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا ہوا، یہ انسان جذبات پیدا ہوا. تھوڑی سی دولت ملے گی، سوچے گا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا علم ملے گا، سوچے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے درجنوں جگہوں پہ میری پیدائش کا ذکر کر کے بندوں کو اللہ نے بتانا چاہا ہے کہ جب بھی لگے کہ میں کچھ ہوں، جب بھی لگے کہ فلک بوس عمارت میں رہتا ہوں، جب بھی لگے کہ میں سر زبر میں کپڑا پہنتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی حاصل نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں، تو اپنی بنیاد پہ دیکھ لینا کہ تیری بنیاد کیسی ہے، تیری اصل کیسی ہے، تیری بنیاد کیسی ہے. جب بنیاد پہ نظر لائے ایک ناپاک منی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ ناپاک ہو جاتا ہے. سورج کو نبی سے عین ہے، اگر وہ پان سے بچ نہ جائے نہانا فرض نہیں ہے. ہاتھ کھولے کتا، اگر کتا خاموش کا بدلنے لگ جائے نہانا فرض نہیں ہے. اس کو جہاں لگا ہے وہاں کھولتے. ایک قطرہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انگ ناپاک ہو جاتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک سارے پاس میں اگر سوئی کی موت کے برابر جگہ سوکھی رہی، وہ پتا ناپاک ہی رہے گا. اس ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. اگر بنیاد پہ غور کرے گا تو تجھے سارا خون تیرا چور چور ہو جائے گا. پیشانی زمین پہ چھپا کے بولے گا الہی میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں مجبور ہوں تو مختار ہے، میں ناکام ہوں تو غنی ہے، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں صادق ہوں تو مقبول ہے، میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ ہے.
آج دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، غریب ہے وہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے، مالدار ہے وہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے۔ غریب کیوں گھمنڈ کا پتلا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، غریب کیوں گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا ہے؟ یہ غریب ہے تو کم سے کم اسے سافٹ رہنا چاہیے، نرم رہنا چاہیے۔ چلو مالدار کے پاس دولت ہے تو دولت کا گھمنڈ ہے، ان کے پاس کرنا ہے تو 4-5 بیٹی ہے، چلو اس کا گھمنڈ ہے۔ ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ چلو اس کے پاس محل ہے، میدان ہے، فارچونر ہے، اس کے پاس 50 فیکٹری ہے، مال ہے، مارکیٹنگ کمپلیکس ہے، چلو تھوڑا سا گھمنڈ ہے۔ لیکن جو غریب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کرائے کے گھر رہتے ہیں، جو مزدوری کر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مسئلہ ہے، کمائے گا تو کھائے گا، نہیں تو پریشان رہے گا۔ مگر یہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے، یہ بھی سانس اپنے بڑوں کو سلام نہیں کرتا، یہ بھی سانس اپنے اچھا کی قدر نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں کیوں تجھ کو سلام کروں، میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں تجھ کو کیوں سلام کروں، میں تجھ کو سلام کروں۔ یہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ آقا فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں کرے اور وہ اللہ اس کو پاک صاف نہیں کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِ He will not purify him، اللہ تعالیٰ اسے پیوریفائی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نہ اس سے بات کرے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُ نہ اللہ اسے بات کرے گا، نہ نگاہ رحمت ڈالے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 میں سے پہلا شخص حضور فرماتے ہیں ملک کذاب، یعنی جھوٹا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، جو کہ بادشاہ کی طرف پوری قوم کی نظر رہتے ہیں، سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی جھوٹا ثابت ہو جائے میں سڑک بناؤں گا، مگر وہ سڑک بنانے کا وعدہ صرف ووٹ لینے کے لیے کیا تھا اور کام کرنے کے ارادے سے نہیں کیا تھا، کیونکہ پبلک کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں، لیکن وہ امیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس لیے اس کو دردناک عذاب ہوگا کہ تم حاکم بنے تھے کہو۔ رولر کا مطلب ہوتا ہے اپنی رعایا اپنی پرجا کی خدمت کرنا، ان کی مجبوریوں کو سمجھنا، ان کی دکھ درد میں کام آنا۔ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اگر قوم کا سردار خود فلک اس عمارت میں رہنے لگے، شاندار تیز رفتار گاڑی پہ چلنے لگے، غریبوں مسکینوں جس کے ووٹ سے وہ راجا بنا ہے، ان سبوں کے جذبات کا خون کرے، ان سبوں کو مصیبت میں دھکیل دے، اسے تو دردناک عذاب ہونا چاہتا، کیونکہ پچھلے جو قوم کی سرداری ملی ہے یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ سرداری ملی ہے رات بھر کے لیے نیند لینے کے لیے نہیں ملی ہے، تمہیں جو سرداری ملی ہے وہ سرداری عمر فاروق جیسا سردار کہ سارا مدینہ سویا ہے اور خلیفۃ المسلمین گلیوں میں جاگ کے دیکھ رہا ہے، اور مصیبت پتہ ہے، اور پریشان حال ہے، اور خوش بنا۔ یہ ہے اسلامی پولیٹکس، یہ ہے اسلامی گورنمنٹ کا نظریہ، یہ ہے اسلامی نظریہ سیاست کہ سیاست کرنے والا وہ قوم کی خدمت کرتا تھا، جس کی مثال صدیق اکبر کی کہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد کاندھے پہ چادر لے لیا، چادر لے کے چلے کے بال بچوں کو کھلانے کے لیے میں رزق حلال تلاش کرنی ہے۔ صدیق اکبر افضل بشر صادق بن گیا، ان کے پاؤں کی دھول کے کروڑوں میں حصے کے برابر ان کو نہیں ہے، وہ صدیق اکبر افضل بشر صادق بن گیا۔ خلیفۃ المسلمین یعنی مصطفیٰ کا اترادھیکاری، مصطفیٰ کا جانشین ہونے کے بعد آپ نے امور امت کو سنبھال کے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے کاندھے پہ چادر رکھ کے نکل گئے غریب تاکہ حلال روزی تلاش کرو اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنی باقی فارغ وقت میں امت مسلمہ کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ۔ آج اگر مجھ کو نوکری نہیں ملی تو میں اپنا گھر بیچ کے 50 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھ کو نوکری نہیں ملی میں اپنی زمین بیچ کر حرام رشوت کا کاروبار کر کے نوکری میں لینا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بھول تمہارے دماغ میں کہاں سے سوال ہو گیا ہے؟
کیا سمجھتا ہے کہ نوکری نہیں ملے گی تو تو نہیں کھائے گا، تو بھوکا نہیں جائے گا؟ نہیں سمجھتا جو اللہ ماں کے پیٹ میں تو تیری جگہ کا انتظام فرمایا، جو اللہ ماں کی گود میں خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا کے تیری روزی کا انتظام کیا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا روزی ملی، جب تو ماں کی گود میں تھا روزی ملی، جب تو جوان نہیں ہوا تھا، جوان سے پہلے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال کے تیری روزی کا انتظام کیا گیا، اب تو تو میچور ہو گیا، اب تو تو جوان ہو گیا، اب تو تو طاقتور ہو گیا ہے، اب تو پتھر کھود کے وہاں سے پانی نکال سکتا ہے، اب تجھے روزی کی فکر کیوں لگ گئی؟ اب تیرا چہرہ کیوں سوکھ گیا ہے؟ اب تیرا چہرہ کیوں کالا ہو گیا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں؟ جو راستہ سادہ کروں تو کہاں سے کھاؤں؟ میں شراب نہ بیچوں تو کہاں سے کھاؤں؟ میں حرام نہ کروں تو کہاں سے کھاؤں؟ میں جھوٹ نہ بولوں تو کہاں سے کھاؤں؟ ماں کے پیٹ میں نہ رہنا اللہ نے مخلوق بن کر کے تیری روزی کا انتظام کیا، اللہ نے اس خون کو دودھ بنا کے تیری روزی کا انتظام کیا، اب جوان ہونے کے بعد روزی کی چنتا ہے، اس لیے مصطفیٰ نے کہا جو روزی کا غم لگا لیتا ہے، دنیا کا غم اپنے پیچھے لگاتا ہے، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے، مفلسی کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کسی ساتھی میں جا کے مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیا مطلب وہ روزی کی فکر میں لگ گیا، یعنی وہ سوچا کہ اب میں جھوٹ نہ بولوں تو کہاں سے کھاؤں گا، اور دولت کی حوث میں لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے، کماتا جاتا ہے، مفلس ہوتا چلا جاتا ہے، 10 کروڑ کماتا ہے، 50 کروڑ کا پنہ لے کے آ جاتا ہے، پاس میں 50 کروڑ ہے، 100 کروڑ کا پروجیکٹ لے کے آتا ہے، گورنمنٹ کا قرضہ، دوسروں کا قرضہ، اس کو سورے ادا کرنے کے لیے تیسرے سے قرضہ، نتیجے میں مفلس ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کی بات میں چچا کے مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور حضور نے کہا جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، جو اپنے پیچھے آخرت کا غم لگا لیتا ہے، جو اپنے پیچھے جنت کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا، وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا بنگلور کا انجینئر 2 لاکھ مہینہ کمانے والا 1 مہینے کے اندر پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے چمچے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے میں مر رہا ہوں، میں کورٹ کے جج کی وجہ سے سوسائڈ کر رہا ہوں، 2 لاکھ مہینہ کمانے والا جب آنکھ پھاڑ کے دیکھتے کہتا میں کافور کر لیا، جو ٹھیلا پہ 10 روپے کا کیلا بیچتا ہے، جو ٹھیلا پہ 100 روپے کی پیاز بیچتا ہے، جو ٹھیلا پہ 500 روپے کا سیب بیچتا ہے، ان کے پاس ایک بیوی ہے، ان کے پاس 5 بچے ہیں اور آرام سے رہتا ہے، یہ کبھی سوسائڈ نہیں کر رہا، زہر نہیں کھاتا، رکشا چلاتا ہے، بوڑھا آدمی صاحب ہاوڑا اسٹیشن سے کافی غریب لوگوں کو لاتا ہے، ایک سیٹ میں 50 روپے لیتا ہے، دن بھر میں 5 کی 12 250 300 500 روپے کما لیتا ہے اور آرام سے بچوں کے پاس مست ہے، کیوں؟ ان کے پاس صبر ہے، جہاں صبر ہے وہاں مستیاں ہے، جہاں تحمل ہے وہاں مستیاں ہے، جہاں استغنا ہے وہاں مستیاں ہے، جہاں قناعت ہے وہاں مستیاں ہے، کانفیڈنٹ نہیں اس کا کیسے ہے تمہیں، یعنی قناعت سب سے بہترین خوشی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جہاں عز ہے وہاں روسیابی ہے، جہاں لالچ ہے وہاں پاگل پوری ہے، جہاں عز ہے وہاں خوشی ہے، وہاں سوسائٹی ہے، آج سوسائٹی کافروں کے ساتھ انجینئر کر رہا ہے، آئیس آفیسر کر رہا ہے، ان کا بڑا منتری کر رہا ہے، مگر قوم مسلم میں پیاز بیچنے والا بھی خوش ہے، خسا بیچنے والا خوش ہے، وہاں عز ہے وہاں صبر ہے، وہاں مال پر بھروسہ ہے، وہاں مال دینے والے خدا پر اعتماد ہے، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ روزی دینے والا ہے وش کیوں دیتا ہے؟ 1 کروڑ روپے کی، اس کا مطلب ہے کہ حساب پر مکمل طور پر اعتماد نہیں، یہ حرام کاری کر رہا ہے، روزی کسی طرح میں لگا ہوا، اس کو نوکری چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بادشاہ بنایا تھا،
وعدَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ليستخلفنهم في الأرض. Allah has promised, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اس زمین کا بادشاہ بنا دوں گا. کس کو؟ جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے. میں تو اسے بادشاہ بنا دوں گا. تو ملکہ بنے پہ دھلے ہوئے ہو, میٹرک کرنے کے بعد نوکری مل جائے, انٹر کے بعد نوکری مل جائے, گریجویشن کے بعد نوکری مل جائے, مولانا بننے کے بعد نوکری مل جائے, نوکری نہ ملے تو مکان بیچ لوں تاکہ اکاؤنٹ چور بن کے روزانہ مدرسہ جاؤں اور بیٹھ کے رہوں اور حرام خوری ہر مہینے مر کے دم تک کرتا رہوں. کیوں پڑھا؟ داڑھی میں آگ لگا دیتے, ٹوپی میں آگ لگا دیتے. یہ عام کاہل آدمی اگر ایسا چاہتا تو چلو بیچارہ اتنا کہراہی میں نہیں رکھتا ہے. اگر 20 سال پڑھنے لکھنے کے بعد بھی مکان بیچ کے 40 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہو تو یقینی ہی نہیں ہے اللہ کی رسالت پہ. تو کیوں داڑھی رکھ رہا ہے؟ کیوں سر پہ ٹوپی پہن رہا ہے؟ کیوں منہ پہ چپا پہن رہا ہے؟ داڑھی رکھنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض اللہ کا یقین پر احساس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ داڑھی کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے چپا کو نہیں دیکھتا ہے. میری بڑی بڑی بات ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. Allah does not see your face. Allah does not see your wealth. Allah does not see your property. Allah نہیں دیکھتا کہ تم کتنا خوبصورت ہو, تم کتنے گورے ہو, تم کتنے کالے ہو. اللہ کو سے کوئی بحث نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے کام کیسے ہیں, تمہارا عمل کیسا ہے, تمہارا دل کیسا ہے. وہ دل تازہ ہے جس دل میں حسد ہو, جس دل میں جلن ہو, جس دل میں گھمنڈ ہو, جس دل میں غرور ہو, جس دل میں دوسروں کے لیے بدخواہی ہو. وہ دل تازہ ہے. وہ یہ گزرا ہے جس میں گھمنڈ نہ ہو, جس میں کینہ نہ ہو, جس میں ضرورت نہ ہو, جس میں دوسروں کی بدخواہی نہ ہو, جس میں خیر خواہی ہو, جس میں لوگوں کی خیر خواہی ہو, ویلویشی ہو, شدھ چنتن ہو, جو دل گھمنڈ سے پاک ہو. وہ دل گزرا ہے. لباس رہے کالا مگر دل گزرا رہنا چاہیے. اللہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا. دل میں اللہ پر یقین رہے تو اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا. جہاں اسلام کا نور نہیں ہے وہاں ہی وہاں بھی صبر نہیں, وہاں پیسنس نہیں ہے, وہاں پہ بچی ہے, کروڑوں کے محل میں بے چلی ہے. میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیا کو نہیں جانتے ہو, اسی لیے تم لڑائی اور بے چین رہتے ہو. جس دن دنیا میں تم نے دیکھ لیا تو اپنی اصل حالت کے بارے میں کہو گے الہی تیرا بہت احسان ہے کہ تو نے مجھے جو نعمت دی ہے میں اس سے خوش ہوں, میں سیٹسفائی ہوں. تم نہیں جانتے چارلی چیپلن جو برٹش کامیڈین فلم اسٹار ہے, گوگل کھولو, اس میں نام لو چارلی چیپلن کا, چارلی چیپلن کا نام آ رہا ہے. چارلی چیپلن برٹش فلم اسٹار یعنی جو کروڑوں جس کے فین ہے, جو کروڑوں کے گھر میں رہتا ہے, جو اربوں کی جائیداد جس کے پاس موجود ہے, بس چھوٹی سی دولت کے لیے نماز چھوڑ دی, چھوٹے سے دو سکے کے لیے روزے چھوڑ دیا, تو سکے کمانے کے لیے تراویح کی نماز چھوڑ دی. ہائے ہائے ہمارے بھائی کرنے لگے. جو کام مشرکوں کفار کا تھا وہ کام مصطفیٰ کا غلام کر رہا ہے. تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ کاروبار بند ہو تراویح نہ چھوڑو, دکان بند ہو مگر سے بچے کھانا نہ چھوڑو, دکان بند ہو جائے مگر ایک گراہک 5 گراہک چلا جائے مگر جماعت نہ چھوڑے. جس دل میں یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرا رب ہے, روزی دینے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے, وہی زمین دینے والا ہے, وہی مچھلی کو روزی دیتا ہے, وہی چوٹی کو روزی دیتا ہے, وہی شیر کھانے کو روزی دیتا ہے, وہی اندھا سانپ کو روزی دیتا ہے. تو جس دن یہ بات دل میں جگہ پکڑ لے کہ تو گراہک کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑے گا, تو گراہک کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گا, تو کام کی وجہ سے تراویح نہیں چھوڑے گا, تو کام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے گا. وہ یقین پیدا ہو جائے کہ تو پتھر زمین پر سمندر پہ بھی چلے گا, اس سمندر راستہ دے دے گا, پہاڑ راستہ دے دے گا. یقین پیدا کر, وہ یقین ہوگا کہ دنیا میں تمہاری ہے کرنا نہیں. آج وہ یقین کی زور ہو گیا. ہاں اللہ روزی دینے والا ہے مگر 40 لاکھ رشوت نہیں دیں گے, کھانا کہاں سے ملے گا, پیسہ کہاں سے ملے گا. اللہ تم کو بنا بادشاہ, تم ہو گئے نوکر, تم نوکری کی تلاش میں پاگل ہو گئے.
पढ़ने लिखने का ये मतलब है कि नौकरी करना, पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि साथ हराम खोरी करना, पढ़ने लिखने का मतलब है कि काम शोर बनकर निकम्मा बनकर बैठ करके सिर्फ घूम की तनख्वाह लेना, ये पढ़ने का मकसद नहीं है। पढ़ने का मकसद है भले और बुरे में तमीज पैदा करना, पढ़ने का मतलब है सुविधाएं से पढ़ना, पढ़ने का मतलब है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, पढ़ने का मतलब है ऐसा कोई काम कर जाए कि मैं मर भी जाऊं दुनिया को मेरे काम की रोशनी मिलती रहे। ये माइक्रोफोन जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये बताती माइक्रोफोन किसने दिया है? कोई हिंदुस्तान का बंदा दिया है, कोई पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान का मुसलमान दिया है, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिंदू दिया है? नहीं दिया। ये हवाई जहाज पे चल के मैंने आज लखनऊ से कलकत्ता का सफर किया, मेरी तरफ मुसलमान दमदम से चल करके मदीना और मक्का का सफर करते हैं। कोई से आज किसी हवाई जहाज पे चल के कोई कलकत्ता से प्रयागराज इलाहाबाद जा रहा है, कोई हैदराबाद से इलाहाबाद आ रहा है, कोई कश्मीर से इलाहाबाद आ रहा है, कोई बेंगलोर से इलाहाबाद जा रहा है। यह सोच के जा रहा है कि एक डुबकी लगा कर सारा पाप खत्म हो जाए, यानी चोरी करे, डकैती करे, सब करे, एक डुबकी लगाए सारा पाप धुल जाएगा। इसीलिए लोग दीवाना डुबकी लगाने जा रहा है कि डुबकी लगाओ क्राइम का जुर्म खुल जाए, ज़िना का जुर्म खुल जाए, चोरी डकैती का जुर्म खुल जाए। मगर वो भूलने के लिए उस हवाई जहाज का सारा लोग प्रयागराज जा रहा है, वो बड़े बड़े लोग हैं। ये बताते का कोई हिंदू बनाया है हवाई जहाज, कभी कोई मुसलमान बनाया हवाई जहाज। ये बता दीजिए माइक्रोफोन हाथ में जो मोबाइल लेकर, ये मोबाइल बनाया कोई हिंदुस्तान का हिंदू या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बनाया है। बनाया है कौन? अमेरिका का। अमेरिका का एक साइंटिस्ट, उसने ये मोबाइल बनाया, उसने कंप्यूटर बनाया है। हिंदुस्तानियों को जीवन से फुर्सत कहाँ, हिंदुस्तानियों को टांगों खींचाई से फुर्सत कहाँ, हिंदुस्तानियों को चौराहे पर बैठकर आत्माओं की जीवन से फुर्सत कहाँ, मदरसे की बुराई बयान करने से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को पीछे बजाने से फुर्सत कहाँ है, उनको पटाखा फोड़ने से फुर्सत कहाँ है, उसको शहर में आग लगाने से फुर्सत कहाँ है। इसलिए और करने की बात है, हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान के सर्वे से मुझको प्यार है, ऐसा कोई बदनामी न कर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अमेरिका से लौट के आता है तो कहता हूँ हिंदुस्तान की सदी की दरिया अमेरिका के हाउस हाउस से बेहतर है। मैं पाकिस्तान से लौट के आया है, मैं बोला लाहौर की शीशा से बेहतर हिंदुस्तान के काफी सदी की सदी की दरिया है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बोले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने गांव के पागल को अमेरिका के वैज्ञानिक से अच्छा समझ रहे हैं। हम अपने सारे आदमी को अमेरिका के विद्वान से अच्छा समझ रहे हैं, जिससे फायदा मिल रहा है उसकी तो मदद करनी पड़ेगी, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। तो माइक्रोफोन देने वाला डेविड हक्स सात समंदर पार पार, हवाई जहाज देने वाला राइट ब्रदर सात समंदर पार पार, टेलीविजन देने वाला जेफ बेजोस सात समंदर पार पार, मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड सात समंदर पार पार। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सिवाय गीबत के, सिवाय चुगलखोरी के, सिवाय अच्छों का मजाक उड़ाने के, सिवाय झूठ की तस्वीर के क्या है मेरे पास? काम करने के लिए बंदा को चाहिए कि वो अपने एक मिनट को कीमती समझो, एक मिनट का सही इस्तेमाल करे, या सोच इस दुनिया में जिए मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम से दूसरों को रोशनी मिले, मेरे काम से दूसरों को फायदा मिले, मेरे काम से दूसरों को फायदा मिले। जैसे मरने वाला डेविड हक्स मर गया, बस मेरी तरफ का आदमी इस माइक्रोफोन से फायदा उठा रहा है। तो आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा करता है। कुरान में वही कहा गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि तेरे काम की जांच करे वो तेरा काम कैसा है। और हुजूर ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउना, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो आज अमेरिका कहता है मैं हवाई जहाज वाला के मेरा दूध चला गया, मैं तक का उससे फायदा उठाएंगे। आज यूरोप कहता है मेरे माइक्रोफोन को मेरा दूध लेके चला गया, अब मैं तक का फायदा उठाएंगे। इसलिए एक तुम्हारी कमाई कुछ दूसरों के लाभ के लिए पैदा
گیا ہے کہ تو ایسی بولی بول جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ایسا کام کر جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ایسا کام کر جس سے سماج کو جس سے روشنی ملے. جو جو گھر بیٹھتے رہے گا، عبادت کرے گا، جدھر کوئی کرے گا، کم چوری کرے گا، نہیں پڑھے گا، لکھے گا، بلکہ دوسروں کی شادی میں عبداللہ گا، بیماری کی شادی میں عبداللہ بھی آنا کر کے تو رہے گا، ناچے گا کودے گا، بھیک لگائے گا، تیرا نام تک نہیں رہے گا. سماج والے تجھے ستارہ سمجھ کر مٹی میں ڈال دیں گے. اس لیے امریکہ کہتا ہے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، چائنا کہتا ہے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. کوئی کتاب لکھ دے، کوئی اسپیچ دے دے، کوئی پکڑ گاڑ دے، کوئی روشنی شیر بنا دے، اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. ساری دنیا آج کہتی ہے میری مصطفیٰ 1000 سال پہلے کہتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو نہ پہنچانے والا. خیر الناس من ينفع الناس. The best among you is one who is profitable for others. تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا. اس لیے ضرور کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہ کوئی ڈاکٹر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ ویگیانک بڑا، نہ سائنٹسٹ بڑا. ان پاؤں کی نگاہیں جہاں آج پہنچ رہی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی نگاہ 1000 سال پہلے پہنچ گئی ہے. اس لیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جسے ہر اس اونچے سے اونچا. لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. ہر آدمی جائزہ لے اپنے کام کا کہ میں اگر آج مر گیا تو میں دوسروں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر شیر بنگال آج انتقال کر گئے تو سارا کلکتہ بنگال ان کی موت پہ آنسو بہائے گا اور فخر کرے گا کہ میرا شیر چلا گیا، مگر ایک ادارہ دے کے چلا گیا جہاں سے لاکھوں لوگوں کا منہ حاصل کر لیا. میرا شیر چلا گیا، عرفان الحدیث احادیث کا ایک کتاب چھوڑ کے چلا گیا. اب کتاب کا نام تک رہے گی، جتنے لوگ پڑھتے رہے گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. آدمی وہی ہے جو وہ کام کرے جس سے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اپنے سے ایک پل بنا کے چلا جائے. یہ ہارا گبری کس نے بنایا ہے؟ ہندوستان کا کوئی ہندو جو ناچ کود رہا ہے یہ بنایا ہے؟ کیا مسلمان جو جھنڈا اٹھاتے ہیں یہ بنایا ہے؟ نہیں، انگریزوں کے دور کی یادگار ہے. سب دنیا میں ایک ونڈر، ایک عجائبات کے دور میں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو بنانے والا کام ہے، ساری کوالٹی اسی کے پاس ہے، ساری ایبلٹی اسی کے پاس ہے، ساری صلاحیت اسی کے پاس ہے. نہیں، صلاحیتیں ساری ان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں، وہ ایک ایک منٹ کو کام میں لگاتے ہیں. 18 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں. اگرچہ ہم کوئی ناحیت ہے، اگرچہ فحاشی ہے ایک بڑا پردہ، ناچنے والا، کودنے والا، ننگا رہنے والا، نائٹ کلب میں جا کے رات بھر ڈانس کرنے والا، شراب پینے والا، اپنی نجی بہن کے ساتھ کار کرنے والا ہے ایک طبقہ. سمندر کے کنارے ننگا ڈبکی لگا کے سونے والا ایک طبقہ ہے. پر ایک طبقہ وہ ہے جو ساری دنیا کو لیپ ٹاپ دے رہا ہے، ہوائی جہاز دے رہا ہے، ساتھ مائکروفون دے رہا ہے، موٹر کار دے رہا ہے، سائیکل دے رہا ہے، ٹرین کا فارمولا دے رہا ہے، تھری ویلر کا فارمولا دے رہا ہے، فریج کا فارمولا دے رہا ہے، سمجھوتر پاس کا فارمولا دے رہا ہے. جو پڑھے گا، لکھے گا، دماغ چلائے گا، تمام فضولیات سے بچ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دے گا، ساری انرجی اس پر ڈائیورٹ کر دے گا. وہ ایسا کام کر کے دنیا سے چلا جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ ان کی اجازت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا. بڑا کام کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. بڑا کام کرنے کے لیے ساری انرجی کو ایک مرکز پہ جمع کرنا ضروری ہے. ادھر ادھر کا باروں کی طرف دیکھنا، اس کا منہ دیکھنا، اس کا منہ دیکھنا، اس گلی میں ہنر بازی کرنا، اس گلی میں ہنر بازی کرنا، یہ تو مر جائے گا. اس کا بیٹا بھی اس کا نام نہیں لے گا. جو محنت کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا، اپنے سے کچھ سماج کو دیکھتے جائے گا، اس کا چرچا ساری دنیا میں ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم پیدا ہے ایران چھوڑ کے چلے آئے بغداد میں. انہوں نے 20 سال تک کام چلا کے کتابوں کی اسٹڈی کی. 25 سال تک جنگوں میں جا کر کے اللہ کی معرفت کا علم حاصل کیا. پھر اس کے بعد جنگل سے آ گئے میدان میں.
70 हज़ार के मजमे को किताब करते थे, 10,000 में फजर से लेकर सुबह तक बच्चों को किताब पढ़ाते थे, मौका मिलने के बाद हाथ में कलम लेकर किताबें लिखते थे। यानी जो इस्लाम का सिस्टम बगदाद इराक में चला चुका था, जैसे कि निजाम मुल्का हो चुका हो, मतलब गौसे आज़म ने 20 साल पढ़ाई की, 25 साल जंगल में रहे, उसके साथ जब जंगल में आए तो हाथ में कलम संभाला, अपनी किताबें लेकर शुरू की, सभान में खिताबत के जरिए आपने 70,000 के मजमे को एंगेज करना शुरू किया। उसके बाद आप अपने खर्च करने लगे, बादशाह से लेकर चपरासी तक के कमरे में तहज्जुद दाखिल कर दिया, उस रात 50 दाखिल कर दिया। नाम ऐसा निजाम जिंदा हुआ, मदरसे का पूरा निजाम जिंदा हो गया। खानकाहों में लोग खाते पीते सोते थे, अब अल्लाह का डर दाखिल कर दिया। जो लोग खाते पीते थे और कौन ऊंचा करते थे, ये खानकाह का मतलब यही है, मुरीदों का पैसा हो और खाओ पियो सो आराम करो। गौसे आज़म ने उस खानकाहों में अल्लाह का खौफ डाल दिया, वहाँ से कुरान दाखिल कर दिया। वो बल्कि कयाम की स्टेजों पे लड़ाई करते थे, सहारा की कुर्सी में पढ़ा लिखा हो तो फूल हमारा गले लगा जाए, अपने सर इखलास बन जाए और हम ही तुम्हें मुआवजा करेगा, मुझे शरीक कर देगा। इन उलमाए खुश की मोहम्मद अल्लाह का डर डाल दिया। अब यहाँ रोने लगे, कुरान पढ़ने लगे, उनकी आंखें आंसू बहाने लगे। मदरसा का निजाम जिंदा हो गया, खानकाह का निजाम जिंदा हो गया, बादशाह के घर में जिंदगी पैदा हो गई। जब चारों तरफ इस्लाम का पंखा बहने लगा तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को इनाम दिया, तो तू अपना वतन छोड़ा मेरे लिए, रात में कुर्बान की मेरे लिए, तू 25 साल जंगल में रहा मेरे लिए, जब तू मेरा दीन जिंदा कर दिया है। अब ए अब्दुल कादिर, अब तेरा नाम नहीं मरेगा, जब तक दीन इस्लाम रहेगा तेरा नाम का बचता रहेगा, तेरा चर्चा होता रहेगा। आज दुनिया में कौन कादिर मौजूद है, ये गौसे आज़म की खिदमत का क़ुरान है, उसने दीन की जिंदगी दी, अपना नाम क़यामत तक के लिए जिंदा हो गया। एक मिनट को कीमती समझो, एक मिनट कीमती, अगर कीमती समझने लगो। ये जो चौक चौराहे पे हमारी ख़वातीन की भीड़ लगी हुई है, ये जुल्फा नकाबपोश ख़वातीन की, ये सारी भीड़ छड़ जाए। ये जो हमारे बच्चे नौकरी की तलाश में हमारे फिर चेहरा सुखा है, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। अगर इस पे नजर टिकी रहे तो सजीवा हाल में 500 रुपए देके बंदा 3 घंटा का टाइम देकर फिल्म नहीं देखेगा। अगर दिल जिंदा है तो कहेगा जो 3 घंटा 300 रुपए दे के मैं आंखों को गुनाह से आलूदा करूंगा, जबान से सीटी मारकर गुल्लाबाजी करके जो जबान को गुनाहों से आलूदा करूंगा, उसी 3 घंटे में अगर मैंने किताब पढ़ दिया मेरा ज़मीन रोशन हो जाएगा, मेरा दिल जिंदा हो जाएगा। अगर मैंने 1000 करोड़ पढ़ लिया तो लाखों नेकियां मेरे नाम में अमल में हो जाएगी। तो जो मकसद पे नजर रखेगा वो 3 घंटे सलीमा हाल में नहीं बैठेगा, वो मोबाइल लेके चौक चौराहे पे बैठे वो दूसरों की एक्टिंग को नहीं देखेगा, वो दूसरों के ड्रामा को नहीं देखेगा, बल्कि वो ऐसा एक्ट करेगा कि मर भी जाए औलाद को फायदा हो, आने वाली नस्लों को फायदा हो, समाज को फायदा हो। आदमी वही है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाए, जो दूसरों से मसीह हो जाए। आज लोग कहते हैं कि आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं गाजी के जुलूस में, आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं आप गाजी के जुलूस में, आला हज़रत का नाम क्यों लेते हैं आप अपनी सलाहों में। आखिर क्या बात है, उसमें क्या किया है? मैंने कहा अगर आला हज़रत एक सिक्सी बुजुर्ग होते जो रोजाना 1 लाख बार दरूद पढ़ते, जो रोजाना 1 लाख बार कलमा पढ़ते, जो रोजाना 500 रकात नमाज़ नफल पढ़ते, तो उनका चर्चा वहीं तक महदूद होता जो उससे मुरीद है, जो उससे रिलेटेड है। उनकी कब्र पे उनके मुरीद हाजिर होते और उनके उर्स की तारीख में खूब लहवान सुलगाया जाता और चादर और कागर का जुलूस निकलता, बस उतना ही हो जाता। क्यों? एक बंदा बंद कमरे में 300 रकात नमाज़ नफल पढ़े, नमाज़ नफल पढ़े तो उसका फायदा उसको होगा, वो जन्नत जाएगा, वो गुनाहों से बचेगा। 300 रकात नमाज़ नफल पढ़ेगा, उसके साथ बुलंद होंगे, उसके दर्जात बुलंद होंगे। एक बंदा बंद कमरे में बंद होकर के डेली एक खत्म कुरान करता है, उसका फायदा उसको पहुंचेगा, वो जन्नत जाएंगे। वो बंद कमरे में रहते 500 रकात नमाज़ नफल पढ़ते हैं, उसका फायदा उनको पहुंचेगा, वो उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन दूसरों को क्या मिलेगा? इसलिए बंद कमरे में नफल पढ़ने वाला, बंद कमरे में नफल पढ़ने वाला, उसका फायदा उसको पहुंचेगा, उसका फायदा उसको पहुंचेगा। लेकिन जो इल्म हासिल करके जुमा के दिन खिताब करेगा
وہ جنت اکیلے نہیں جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ 50 آدمی مل کے جانا چاہتا ہے، جو آدمی خلاف کر رہا ہے، جو آدمی کتابیں لکھ رہا ہے، جب تک وہ کتاب رہے گی اور جب تک نور اس سے حاصل ہوتا رہے گا، اس وقت تک اتنے لوگ ان کی رہنمائی سے جنت جاتے رہیں گے، سستا ملا کے ثواب ان کو ملے گا۔ وہ ایک بند کمرے میں 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنے والا وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، لیکن ایسے ماحول میں بیٹھ کے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے، جو مجلس میں بیٹھ کر 50-100 کو ایڈریس کر رہا ہے، جو کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے وہ اپنے کنارے نور چھوڑ رہا ہے، وہ اکیلے جنت جانا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہزاروں کو لے کے جانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ لاکھوں کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے دن ڈال کر لوگ کا پیر سے بہتر وہ مسجد کا امام ہے، جو اکیلے جنت نہیں چاہتا، وہ جمع کا خیال کر کے لاکھوں کو اپنے ساتھ جنت کا مسافر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس پیر سے لاکھوں گنا بہتر وہ مسجد کا امام ہے، جو خطاب کر کے اپنے ساتھ ہزاروں کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس پیر سے بہتر ہزاروں گنا بہتر وہ مصنف ہے، جو کتابیں لکھ کر ہزاروں کو روشنی کیا ایک چراغ دے کے سبوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہی کمال ہے، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے قریب کتابیں لکھ کر انہوں نے احسان کیا ہے دنیا سنت پر۔ آج جب تک وہ کتاب رہے گی ڈنکا رساسا بچتا رہے گا، چونکہ وہ کتابیں ہیں جو ہتھیار اہل سنت ہے۔ مناظرے کے میدان میں بنگلور ہے، وہاں مناظرہ ہوگا، مناظرے میں تقریر نہیں کی جاتی ہے، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے، کتاب کا ہتھیار ہے جس ہتھیار سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ تو مناظرہ کی علماء کے بنگلور میں ہوگا، کتاب حاصل آئے گی، کتاب کلکتہ کی کسی شہر کی لکھی ہوئی نہیں جائے گی، کتاب گلبرگہ کے کسی شہر کی لکھی ہوئی نہیں جائے گی، کتاب اجمیر معلیٰ کے کسی شہر کی لکھی ہوئی نہیں جائے گی۔ نامی کتاب وہ ہزار پر اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گی، اس سے مناظرہ کیا جائے گا، مصطفیٰ کو عنوان پر مناظرہ امریکہ میں ہوگا، کتاب اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گی، علم غیب اور ہزارات مصطفیٰ کے عنوان پر آسٹریلیا میں مناظرہ ہوگا، علم ہزار اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گا۔ جب تک یہ پر عقیدتی رہے گے اور جب تک اساسی کتاب سے ان پر عقیدوں کا خلاف کیا جائے گا، اس کا سب سے بات کیا جائے گا اور پیغامی مناظرہ جیتا جائے گا، اس وقت تک کھانے پینے والے کا ٹنکا نہیں بجے گا، اس وقت تک ٹنکا رضا کا ہی بجے گا۔ یہی وجہ ہے امریکہ میں رضا، لندن میں رضا، آسٹریلیا میں رضا، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں رضا، اتر پردیش کے رہنے والے تھے، بہار میں رضا رضا، پنجاب میں رضا رضا، کرناٹک میں رضا رضا، ہمالیہ کی وادی میں رضا، سمندری علاقوں میں رضا، میگھالیہ کے علاقے میں رضا، یونیورسٹی میں رضا، مدرسے میں رضا، خانقاہ میں رضا، درس گاہ میں رضا، شہر کے کوئی میں رضا، بغداد میں رضا، جو ہے رضا، اس میں رضا ایک احساس نہیں رضا اپنے آپ کو رکھی میں کام کر دیکھتے سو کر سارا وقت پہ ہو جا اسلام کی خدمت کرے۔ اب جب تک اللہ نے وہ انعام عطا فرمایا ہے، جب تک دنیا رہے گی، جب تک محنت سے محمود کی عظمت کا ڈنکا بجے گا، اس میں اللہ اے رضا تیری عظمت کا ڈنکا بجے گا، بیماریوں میں بجے گا، سمندر میں بجے گا، اس میں پاکی رضا کی جو ہے رضا کا ہے، جس سے جو دیکھیے وہ اللہ کا کا نام ہوتا ہے۔ جو کام کرے گا اس کا نام ہے، جو بیٹھ کے رہے گا اس کا نام نہیں ہوگا۔ ہوائی جہاز دینے والا محنت کیا ہے، مائکروفون دینے والا محنت کیا ہے، محنت کرنے والا وہ کپڑے کو نہیں دیکھتا ہے، محنت کرنے والا وہ کھانے کو نہیں دیکھتا ہے، محنت کرنے والا وہ ظاہری راحت کو نہیں دیکھتا ہے۔ جو دنیا کو کچھ دینا چاہتا ہے وہ بندہ اپنی ساری انرجی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کو کچھ دیتا ہے۔ کتابیں لکھنے کے لیے اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے زیادہ علم چاہیے، تو تب جب یہ کتاب لکھی جاتی ہے تب لوگوں تک وہ کتاب پہنچتی ہے۔ اے میری قوم، ہمارے یہاں جو کام چوری کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے میں اس ٹاپک کو تھوڑا لارجمنٹ کے ساتھ، تھوڑی وضاحت کے ساتھ، تھوڑا ایکسپلین کر کے میں اس میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں مدرسوں
چوری ہے, اسکول کالج میں کام چوری ہے, ہمارے سماج میں کام چوری کا رجحان ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں سے زمین سے ہانڈی نکل جائے سونے کی, تاکہ وہ ہانڈی نکل جائے. اچانک میں بازار جاتا تھا, اچانک بازار جاتا, آسمان سے کوئی ہیرے جواہرات کی بارش ہو جائے تاکہ میں اچانک مالدار بن جاؤں. ایک قوم مسلم اچانک ایسا نہیں ہوتا ہے, اچانک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے ڈائمنڈ برس جائے, زمین سے سونے کی ہانڈی نکل جائے اور میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں. اب اجمیر چلا جاؤں کلکتہ سے, وہاں جا کے بابا کے آستانے پہ بیٹھ جاؤں. اب کہو بابا سلطان الہند ہند الولی, آپ میرے بیٹے کو دیا بنا دیجیے, میرے بیٹے کو انجینئر بنا دیجیے. میں پیر خانے میں 40 سال سے رہ رہا ہوں, مگر کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. بابا ایک نگاہ کرم ڈال کے 1 ایکڑ زمین دے دیجیے اور 10 ضلع مکان دے دیجیے. اور بابا وہاں سے آئیں گے اور آنے کے بعد چائے کی دکان پہ چسکی لینے والے کریں, وہ صاحب امین جوہری کی طرح وہاں پتھر کو ہیرے جواہرات بنا دیں گے اور یہ 10 ضلع مکان بنا دے گا. ایسے ہی دنیا چلتی ہے کہ بابا کے پاس چلے جائیں, بابا وہاں سے ڈائمنڈ دے دے, بابا وہاں سے میرے بچے کو ڈی ایم بنا دے, بابا وہاں سے چل کے میرے بچے کو لائر اور پروفیسر بنا دے. نہیں ہوتا قوم مسلم, یہ دنیا سسٹم سے چلتی ہے, یہ دنیا کا سارا کام سسٹم سے چلتا ہے. اجمیر محلہ میں جو آرام کر رہے ہیں وہ اسلام کے داعی کا نام ہے, وہ اسلام کے مبلغ کا نام ہے, وہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے ایک بہت بڑے مبلغ اعظم ہند کا نام ہے. اس نے اسلام سمجھایا ہے, اس نے اسلام بتایا ہے, انہوں نے حضور کا طریقہ سکھایا ہے. انہوں نے کیا بتایا ہے کہ تمہارا بچہ بھی مر سکتا ہے, مگر مرنے کے بعد یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں عبادت کرتا ہوں تو میرے بچوں کو کیوں مار دیا. نہیں, سرکار غریب نواز نے اسلام سکھایا ہے. تو اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے محنتیں کرنی ہوگی. اللہ نے زمین بنایا ہے, اللہ نے پانی دیا ہے, اللہ نے ہوا بنائی ہے, اللہ نے آگ دی ہے. اب تم کو کرنا ہے زمین کو کھودنا ہے, زمین میں دانا ڈالنا ہے, وقت وقت پر پانی دینا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے گا پودا اور پھر وہ پودا آزاد ہوگا. ایک دانا تم کو ڈالنا ہوگا, تب اللہ 1000 دانا کے ہوگا تجھ کو عطا کر دے گا. ایک تم کو دینا ہوگا, تم کو ڈالنا ہوگا. یہ نہیں کہ اجمیر چلے گئے بابا دے دیا, چوری ڈکیتی تم کرو, لچا لفندہ تم کرو, دوسروں کی زمین پہ قاصدانہ قبضہ تم کرو, دوسروں کے گھر میں پیاکا زمین تم کرو, دوسروں کا پیسہ تم حرام طریقے سے دبا کے رہو اور چلے جاؤ اجمیر کہ بابا بہت نواز رہے ہیں. ہاں بابا نواز رہے ہیں کہ تم دلالی کرو, چوری کرو, فارچونر خریدو, اس کو لے کے اجمیر چلے جاؤ اور چاکر وہاں ڈال دو کہ بابا آپ نے کرم کر دیا ہے, میں انووا چلاتا تھا اب فارچونر لے کے اس بار آیا ہوں. یعنی بابا نے کہا ہے کہ تم ڈکیتی کرو, چوری کرو, بندر کا پیسہ کما لو, دوسروں کا پیسہ مار لو, دوسروں کی زمین ہڑپ کے بیچ لو. بابا نے کہا اسی لیے فارچونر خرید کر جا رہا ہے. یہ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو کسی درخت میں دھاگا باندھ کے کہتے ہیں یہ گاڑی اس لیے ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھوں میں خنجر کے کنارے بیٹھ کر کہتے ہیں میں نے دھاگا باندھا تھا اس درخت میں, اس لیے مجھ کو تار مل گئی ہے. یہ اندھ وشواس پہ اسلام اعتماد نہیں کرتا, اندھ وشواس کی مسلط اسلام کرتا ہے. عزت دینے والا اللہ, حکومت دینے والا اللہ, حکومت چھیننے والا اللہ, ذلیل کرنے والا اللہ. ہمیں صرف رب کے حکم کے مطابق جینا ہے. تو اے قانون وہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو محنت سے پڑھاؤ, 18 گھنٹے پڑھاؤ, 10 گھنٹے پڑھاؤ. جب بچہ میٹرک میں 65% نمبر لائے اسے بولے 12 گھنٹے اور محنت پڑھا دو. اور جب بچہ انٹرمیڈیٹ میں 90% نمبر لائے اسے بولو بیٹا اور محنت پڑھا دے. جب 90% نمبر لائے میٹرک میں, 95% نمبر لائے انٹرمیڈیٹ میں, 99% لائے گریجویشن میں, اب بچہ ٹی نکال لے, مینس نکال لے, اب چلا جا اجمیر اور بول بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی, میں نے 10 گھنٹے پڑھا, میں نے 12 گھنٹے پڑھا, میں نے 18 گھنٹے پڑھا, محنت میں کوئی کمی نہیں کی. بابا اب دعا کر دیجیے, اب ہاتھ اٹھا دیجیے, ضرور نواز خبریں میں ہاتھ اٹھا جائیں گے. ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے غریب نواز کی دعا چلے گی, کامیابی قدم ہوگی. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. وہ نہیں ہے کہ لوہمان لے کے بیٹھ گیا, اگربتی لے کے بیٹھ گئے, بتاشا لے کے بیٹھ گئے, نماز چھوڑ دی, بتاشا لے کے بیٹھ گئے, روزہ چھوڑ دیا, لوہمان لے کے بیٹھ گئے.
روزہ چھوڑ دیا، اگر بچی لے کے بیٹھ گئے تو تیرا بیٹا مسافر بنے گا، سائنٹسٹ نہیں بنے گا۔ تیرا بیٹا آگ سلگانے والا مسافر بنے گا، وہ ڈائریکٹر نہیں بنے گا، وہ بیرسٹر نہیں بنے گا، وہ لالا نہیں بنے گا، وہ بینک مینیجر نہیں بنے گا، وہ محدث نہیں بنے گا، وہ فقیہ نہیں بنے گا، وہ خطیب نہیں بنے گا، وہ مدرس نہیں بنے گا۔ اس کی محنت شرط ہے، ادھر 5 گھنٹے کلاس میں پڑھنا ہے، 5 گھنٹے اوور ٹائم لگانا ہے، اور آدھا گھنٹہ استاد کا پاؤں دبانا ہے۔ ادھر سے اسٹڈی چلے گی، ادھر سے استاد کی دعا چلے گی، پھر کیا ہوگا؟ ان کا سینہ روشن ہو جائے گا، ان کے سینے میں آئے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ دن بھر استاد کا پیر دباؤ اور آپ محدث بن جائے، نہیں ہوگا۔ 5 گھنٹے کلاس میں پڑھنا ہوگا، 5 گھنٹے اوور ٹائم لگانا ہوگا، 10 منٹ استاد کا پاؤں دبانا ہوگا، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے استاد کی دعا چلے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ کام شور کرنے کا پیغام اسلام نہیں دے گا کہ ہاتھ پھیلا دیں دوسرا آدمی مجھ کو دے دے، ہاتھ پھیلا دیں کوئی سیٹ آپ کی چندہ دے دے، کوئی آ جائے لندن سے وہ میری بیٹی کی شادی کے چندہ دے دے، کوئی آ جائے سعودی عرب سے کما کے وہ ہم کو چندہ دے دے تاکہ میں بیمار پڑنے کے بعد علاج کراؤں۔ آج قوم مسلم بھکاری قوم بن گئی ہے۔ کیوں بھکاری بنی ہے؟ اس کا دماغ نگیٹو چلتا ہے۔ جامع مسجد دہلی میں رمضان میں جا کے دیکھ لیں آپ، تمام سیڑھیاں بھکاریوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جامع مسجد جس کا ساری اسٹریٹ بھکاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ رمضان میں کلکتہ میں دیکھ لیتے تمام سڑکیں بھکاریوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بھکاری الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ جس قوم میں قانون زکات ہے تاکہ ایک بندہ بھیک سڑک سڑک پہ نہ مانگے، مالدار 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ زکات نکال کے غریبوں تک پہنچائے، مسکین تک دے دے۔ 100 کروڑ ہے تو 2.5 کروڑ زکات نکالے حساب کر کے غریبوں تک پہنچا دے۔ یہ بتائیے جب 100 کروڑ والا 2.5 کروڑ زکات نکالے گا کتنے غریبوں کا بھلا ہوگا؟ 1 لاکھ کمانے والا اگر 2500 روپے حساب کر کے وہ زکات نکال دے، بتائیں کہ کتنے لوگوں تک پیسے پہنچ جائیں گے؟ زمین سے اگنے والی فصل جس کا عشر واجب ہے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، 10 kg میں 1 kg غریبوں کو دے دے۔ اگر پانی خرید کے تم نے فصل پیدا کی ہے، 20 kg میں 1 kg غریب کو دے دے۔ اگر کوئی 1000 کنٹل مکئی کی کھیتی کی ہے، اب آپ حساب لگا لیں کہ کتنی مکئی غریبوں کے چولہے میں جائے گا، غریبوں کی کوٹھی میں جائے گی۔ جس قوم میں زکات کا قانون، عشر کا قانون، فطرہ کا قانون، شرع قربانی کا قانون، عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ نکال دے تاکہ غریبوں کے چولہے میں آگ سوکھے، ان کے بدن میں اچھا کپڑا ہو، اس قوم کا بندہ بھکاری ہوگا۔ اس قوم کے لوگ ہاتھ پھیلا کے بیٹھیں گے۔ جس قوم کو ہر جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ میں ایک زبردست اعلان مشروع ہوتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر زمانہ میں عرب ہو یا عجم ہو، عراق ہو یا نیپال ہو یا سری لنکا ہو، ہر خطبہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا۔ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ The giver hand is better than the taker hand۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا کماؤ کہ زکات بھی نکالو، ماں باپ کی خدمت بھی کرو، اپنے غریب پڑوسی کو بھی دو، کام چور کر کے مت رہو، موبائل لے کے 24 گھنٹے مت بیٹھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اسکول میں اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ آج تمہارا بچہ جج بنے، 40 کروڑ مسلمان انتظار کر رہا ہے۔ آج تمہارا بچہ بیرسٹر بنے، 40 کروڑ مسلمان انتظار کر رہا ہے۔ اکلوتا ایک بیرسٹر ہے جو چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، سارے مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی طرح 10 بیرسٹر پارلیمنٹ میں ہو جائے تو آج پارلیمنٹ کے دوسرے لوگ تھکائیں گے، ان کے سامنے بولنے سے ڈریں گے۔ ایک بیرسٹر ہے تو سارا سدن تھر رہا ہے، لیکن اگر 50 بیرسٹر ہو جائے تو حال کیا ہوگا؟ تیرا بچہ جوکر، تیرا بچہ گوفر، تیرا بچہ کبھی نیچے میں بولنے والا، دل پھینک عاشق، دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنے والا، لب کرنے والا، پریڈ کرنے والا، جسے سی ایم بننا تھا وہ عاشق کر رہا ہے، جسے بیرسٹر بننا تھا وہ جوکر بن رہا ہے، وہ ہینڈ پریکٹس کر رہا ہے، مشتزلی کر رہا ہے، نشہ استعمال کر رہا ہے، پانی سے زیادہ سستی شراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک قوم مسلم کہاں ہو تو پانی سے زیادہ سستی شراب کے بچوں نے بنا لی
دیا ہے. زندگی جینے کے لیے پانی ضروری ہے, شراب ضروری نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے روٹی ضروری ہے, گٹکا ضروری نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے چاول ضروری ہے, رجنی گندھا ضروری نہیں ہے. یہ بتا دیں, روٹی جو تیرا بچہ کھاتا ہے وہ رجنی گندھا کا پورا سب کھا رہا ہے. وہ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں ہیمنت سورین کو. میں 10 سال سے چیز رہا ہوں کہ رجنی گندھا میں کینسر ہے, پان پراگ میں کینسر ہے, گٹکا میں کینسر ہے. کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے. مگر بات اب ہیمنت سورین آگے آیا, کہا مودی جی پابندی لگائیں یا نہ لگائیں. مگر میں پورے جھارکھنڈ میں گٹکا کھیلی پہ تمباکو پہ پابندی لگاتا ہوں. بیچنے والے کو بھی سزا دوں گا, جو خریدے گا اس کو بھی سزا دوں گا, جو اسٹاک کرے گا اس کو بھی سزا دوں گا, جو دوسروں کو گفٹ دے گا اس کو سزا دوں گا. دھنیہ ہے ہیمنت سورین جس نے ان تمام غیر ضروری چیزوں پہ پابندی لگا کے ایک بات قدم اٹھایا ہے. ہمارے بہار کا چیف منسٹر نتیش کمار وہ چاہے جس کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, مگر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام پردھان منتری مودی نے نہیں کیا ہے, وہ کام ممتا جی نے نہیں کیا ہے, وہ کام اکھلیش پنڈت جی نے نہیں کیا ہے. آج 10 سال سے بہار میں شراب پہ پرتیبندھ ہے. شراب عام طور پر نہیں پی جائے گی, نہیں بیچی جائے گی. شراب حرام ہے, ام الخبائث ہے. یہ اسلام کہتا ہے, یہ مسلمان کہتے ہیں. مسلمانوں کی بات کو, اسلام کی بات کو ایک غیر مسلم نافذ کر رہا ہے کہ شراب سے گھر اجڑ رہا ہے, شراب سے خاندان اجڑ رہا ہے, شراب سے خلقہ اجڑ رہا ہے, شراب سے خاندان برباد ہو رہا ہے. یہ بتا ہے کہ غیر مسلم تمہارا کام کر رہا ہے اور تمہارا بچہ شراب پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, بالکل وہی کام کے لائق رہا ہو جا رہا ہے. ایک بوند اگر شراب کے اندر چلی گئی 40 دن تک نہ کوئی گناہ معمول ہوگی, اور اس کی حالت میں بڑھ گیا, جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی. یہ بتا دے, تو دودھ کیوں نہیں پیتا ہے, تو انار کا جوس کیوں نہیں پیتا ہے, تو گنے کا جوس کیوں نہیں پیتا ہے, تو گنے کا جوس پی لے شراب نہ پی, تو انار کا جوس پی شراب نہ پی, تو سنترا کا جوس پی. لیور طرح اسٹرانگ رہے گا, ہر طرح اسٹرانگ رہے گا, لنگس اسٹرانگ رہے گا, انٹسٹائن اسٹرانگ رہے گا, کڈنی کا سسٹم اسٹرانگ رہے گا, یہ سب اسٹرانگ رہے گا. تو انار کا جوس پی لے, سنترا کا جوس پی لے, گنے کا جوس پی لے. اب وہ کیوں کھاتا ہے رجنی گندھا, اب تو یا ڈالا یہ جو گناہ کرتا کام صحت کے دشمنی والا کام کر رہا ہے. اسلام تمام غیر ضروری کاموں کو مٹانا چاہتا ہے, تمام غیر ضروری کاموں پہ پہلا لگانا چاہتا ہے. غیر ضروری سوچنا, غیر ضروری کھانا, غیر ضروری گھومنا, غیر ضروری باتیں کرنا, سب کو اسلام ناپسند کرتا ہے. نہیں سنا آقا علیہ السلام نے کیا کہا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت. یعنی جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. ایک شاندار فارمولا مصطفیٰ نے دیا. یہ کٹر کٹر چٹر چٹر جو باتیں ہو رہی ہے لگتا ہے جیسے بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. حضور نے کیا کہا, جو مومن ہے یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. اگر اس پر عمل گھر میں ہو جائے 90% طلاق کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ طلاق تو ہو رہی ہے, شوہر بولا طلاق دے دو, بیوی بولی ایک باپ کا بچہ ہے تو طلاق دے کے دیکھ لے. اب مرد کو غصہ آیا, فوری طلاق دے دیا. اگر شوہر نے دھمکی دی تھی میں طلاق دے دوں گا, عورت اگر چپ رہ گئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا, شوہر کا غصہ آٹومیٹک ٹھنڈا ہو گیا ہوتا. من سمت نجات, جو خاموش رہا نجات پا گیا, جو خاموش رہا انرجی پا گیا, جو خاموش رہا اس کو انر فورس اندر کی طاقت اس کی بڑھ جاتی ہے. اس لیے باتیں کم کرنی چاہیے. باتیں کم کرنی کہاں چاہیے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ, شادی کی محفل میں, چائے کی محفل میں, چوک چوراہے پہ. لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گرمی ابھی بھی زمانے میں مسلمانوں کو لگ رہی ہے. جب عالموں کا احترام تھا, جب عالموں کا ادب تھا تو سارا سماج حیا سے زیور سے آراستہ تھا. سارے لوگ سماج کے بڑوں کو اپنے باپ کے سامان سمجھتے تھے. لیکن جب سے علماء کا احترام ختم ہو گیا, مدرسے کا احترام ختم ہو گیا, ایک بیٹی باپ کو آنکھ دکھا رہا ہے, ایک بیٹا باپ کو آنکھ دکھا رہا ہے. ایک قوم مسلم حیا کو داخل کر لے, شرم کو داخل کر لے, عالم کا احترام داخل کر لے, مسجد کا احترام داخل کر لے, مدرسے کا احترام داخل کر لے. یہ مسجد ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے دین
سکھایا جاتا ہے. یہ مدرسہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں تمہارے بچوں کو سجانے کا کارخانہ ہے. آج تم نے نہیں دیکھا موربی میں پولیس ٹوٹا 100 آدمی مر گئے. لوگوں نے بولا یہ انجینئر نہیں یہ قصائی ہے. تم نے نہیں دیکھا اور میں کتنے سینکڑوں بچوں کی جان چلی گئی. لوگوں نے کیا کہا یہ ڈاکٹر نہیں یہ قصائی ہے. تمہارے کلکتہ شہر میں آج میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر بننے والی بٹیا کے ساتھ ریپ ہوا, اس کا مرڈر ہوا. لوگوں نے کہا یہ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں مگر یہ قصائی ہے. یہ میڈیکل کالج ہے مگر ریپ کا اڈا ہے. تو ڈاکٹر قصائی, انجینئر قصائی, ایک اسکول کا پرنسپل پوشاک کا سارا پیسہ کھا گیا, بچوں کے مکان بھوجن کا سارا پیسہ کھا گیا, بچوں کے پستک کتابوں کا پیسہ کھا گیا. لوگ کہتے ہیں یہ ایم ایڈ ہے یا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا ڈی ایل ایڈ کیا ہوا ہے. پرنسپل ہے مگر جانور ہے جو بچوں کا پیسہ کھاتا ہے, جو پوشاک کا پیسہ کھاتا ہے. پتا یہ چلتا ہے انجینئر کی شکل میں جانور موجود ہے, ڈاکٹر کی شکل میں جانور موجود ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھیے لکھیے انسان بنیے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے. یہی ڈاکٹر بنیے, ریپ کیجیے, مرڈر کیجیے. وہی انجینئر بنیے, صاحب بریج کو این او سی دیجیے, ہزاروں کی جان لیجیے. یہی ڈاکٹر ہے جو نارمل ڈیلیوری کو سیزرین دیجیے. یہی انجینئر ہے جو بیوی کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے. یہی پڑھنے کا مقصد ہے. ایک قوم مسلم صرف شکشا ساکشر ہونا, شکشت ہونا, دونوں میں فرق ہے. ساکشر ہونے کا مطلب ہے اے بی سی ڈی ابھی تاتا سا پوکھا گاگا غریب اخبار پڑھنا جان گیا, کتاب پڑھنا جان گیا. یہ ساکشر یعنی پڑھا لکھا آدمی. ایک ہوتا شکشت یعنی تعلیم یافتہ ہو, تعلیم یافتہ. شکشت کا مطلب جو علم کی گہرائی میں ڈوبا ہو, جو پڑھنے کا مقصد انسان بننا, شریف بننا, نیک بننا, حرام حلال میں تمیز کرنا. کیا لیگل ہے, کیا انلیگل ہے, کیا رائٹ ہے, کیا رانگ ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, یہ پڑھنے کے بعد سمجھنا. پڑھا ہوا آدمی رہے کرائے کے گھر پر. اگر وہاں عقل ہے, حکمت ہے, حیا ہے, وہاں دور اندیشی ہے, حکمت ہے, تو وہ بادشاہوں کے محل سے بہتر ہے. تو جہاں تقویٰ ہے, جہاں اچھا عمل ہے, وہی سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. اور ہم نے پڑھے ہوئے پیسے سے جوڑ دیا. اب پیسہ جہاں سے مل جائے, چاہے دلالی کر کے ملے, ایک ٹیسٹ میں 50 ٹیسٹ لکھ کر کے ملے, چاہے ہے ضروری دوائی لکھ کے ملے. ڈاکٹر قصائی, انجینئر قصائی, منتری قصائی یا چیف منسٹر قصائی. منتری نے کیا کیا, دھوکہ لگ گیا, غریبوں کا حق دبا کے کھا گیا. پڑھا لکھا آدمی یہ کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں, میں غریبوں کا حق دبایا. تو صرف پڑھنا کمال نہیں ہے, پڑھنے کے بعد آدمی بننا یہ کمال ہے. تو آدمی بنانے کی فیکٹری ہے کہاں؟ وہاں تو فزکس, وہاں تو کیمسٹری, وہاں تو بایولوجی, وہاں تو زولوجی, وہاں تو ایسٹرولوجی. میں نے 400 بچوں میں نے ٹاپ ریسرچ نکالا ہے. میں فزکس پڑھا ہوں, کیمسٹری پڑھا ہوں, میں میتھ پڑھا ہوں, میں جغرافی پڑھا ہوں, میں ہسٹری پڑھا ہوں. 1986 میں 400 بچوں میں ٹاپ ریزلٹ میرا رہا. مدرسے کی چٹائی پر پڑھا ہوا رہا. 1988 میں کئی کالجز میں ٹاپ ریزلٹ میرا رہا. ہزاروں لڑکوں میں ٹاپ ریزلٹ میرا رہا. میرے چہرے سے داڑھی 1 انچ کبھی گھٹی نہیں ہے. میں شیروانی کے ساتھ, داڑھی کے ساتھ, میں نے گریجویشن کا ایگزام پورے کالج میں فرسٹ کلاس یعنی ایم اے ان انگلش, میں نے گریجویشن میں انگلش کا آنرس اس میں نے ٹاپ کیا. ایم اے ان انگلش اپنے کالج میں ٹاپ ریزلٹ نکالا. تو سر پہ ٹوپی رہی, چہرے پہ داڑھی رہی, بدن میں شیروانی رہی. میں نے کبھی داڑھی 1 انچ میں نے گھٹی نہیں تھی. اب جو اسٹیشن کا پڑھا ہوا آدمی وہ جے این یو چلا جاتا, اے ایم یو چلا جاتا, وہاں پینٹ شرٹ پہننے لگے, داڑھی کی چھوٹی ہونے لگے. یہ بولے کہ صاحب ہم آزاد ہو گئے ہیں, آزاد ہو گئے ہیں, خانے سے نکل گئے ہیں. علم تو یہاں رہتا ہے. اے میرے بھائی, علم داڑھی میں نہیں لگتا رہتا, علم ٹوپی میں نہیں لگتا رہتا ہے, علم سینے میں رہتا ہے, علم دماغ میں رہتا ہے. داڑھی رہے, اگر وہاں اسٹڈی ہے تو وہاں برکت ہوگی. کافروں کے پاس محنت ہے, اسٹرگل ہے, لیبر ہے, بس خدا کی رحمت نہیں ہے, مصطفیٰ کی عطا نہیں ہے. اگر تم نے کافروں کی طرح محنت شروع کیا, بزنس میں محنت, کھیتی باڑی میں محنت, پڑھنے لکھنے میں محنت, اس کے پاس محنت ہے, خدا کی رحمت نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ محنتوں سے کر رہا ہے. اگر تم نے ان کی طرح محنت کی تو تیرے ساتھ خدا کی رحمت مل جائے گی, مصطفیٰ کی عطا مل جائے گی. کافر بعد میں ختم کرے گا غلام مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ پہلے کرے گا. کیونکہ ہمارے پاس صرف لوحان ہے,
ہمارے پاس اگربتی ہے، ہمارے پاس لنگر غوثیہ ہے، ہمارے پاس لنگر خواجہ ہے، ہمارے پاس لنگر رضا ہے۔ کیا مطلب؟ کھاؤ پخانا کرو، لنگر کھاؤ ٹوائلٹ جاؤ، لنگر کھاؤ ریسٹورنٹ جاؤ۔ ہندوستان is the country of restaurant. ہندوستان is the country of hospitals. ہندوستان کیا ہے؟ پردھان منتری نے کیا دیا؟ شوچالے دیا۔ یہاں کچن میں کھانا بناؤ اور شوچالے میں پخانا جا کے کرو، اس لیے دیا شوچالے جاؤ، لنگر کھاؤ پخانا کرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ نماز چھوڑو، تلاوت چھوڑو، ذکر و اذکار چھوڑو، کتابوں کا مطالعہ چھوڑو، لوحہ لے کے بیٹھ جاؤ، اگر بتی سلطان کے بیٹھ جاؤ، اسٹڈی مت کرو، اچانک کچھ ہو جائے گا۔ ایک مومن مسلم لوحان جلانا حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، اگربتی سلطانہ حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، لنگر غوثیہ حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، لنگر خواجہ حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، مزارات کے اجمیر اور بریلی بغداد جانا حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، باہمی کا جلوس حرام نہیں ہے مگر فرض بھی نہیں ہے، غوث پاک محرم شریف میں کھچڑا بنانا یہ فرض حرام نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے۔ جب فرض نہیں ہے تو اس کے لیے لاغید ہونا، اس کے لیے بے چین ہونا، اس کے لیے نمازیں چھوڑ دینا، اس کی کیا معنی رکھتا ہے؟ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ نماز چھوڑ کر نہ کوئی لوحان کام آئے گا، نہ اگربتی کام آئے گی، کوئی لنگر کام نہیں آئے گا، کیونکہ لنگر کوئی زندگی بھر نہ کھلائے گا۔ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن سوال ہوگا نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد کا التزام واجب ہے، عادتاً مسجد چھوڑنا آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے، عادتاً جماعت چھوڑنا آدمی کو فاسق مردود الشہادہ بنا دیتا ہے۔ تو جس کے نہ کرنے سے بندہ مردود الشہادہ ہو جائے، فاسق مولی ہو جائے، وہ کام کرنا نہیں ہے، اور جس کے نہ کرنے سے بندہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم زبان نہیں کرنا کوئی گناہ نہیں، مزار پہ جا کر نہ چاہیں کوئی گناہ نہیں، اجمیر نہیں جائیں اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں، بدوی نہیں جائیں اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں، اجمیر نہیں جائیں اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں، مسجد نہیں جائیں تو گناہ ہے، جماعت چھوڑنا یہ ناجائز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، واجب کا ترک کرنا یہ حرام ہے، واجب کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، واجب کا عادتاً ترک کرنے والا وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو ضروری ہے اس کو آپشنل بنا دیا، اور جو آپشنل ہے اس کو کمپلسری بنا دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے، اللہ کی عطا کہاں ہے، مسلمان فٹ بال بن رہا ہے، مسلمان شریر ہو رہا ہے، مسلمان کو کافی دبا رہا ہے، اللہ کہاں ہے؟ یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یہ بول کہ تو کہاں ہے، تو کہاں کھڑا ہے، تیری شادی کہاں ہے، تیرا عقیدہ کہاں ہے، تیرا ختنہ کہاں ہے، تیرا برتھ ڈے پارٹی کہاں ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ سارا کام یہودی کی طرح، اور سوچتے ہیں رحمت اتر جائے آقا صالحین کی طرح، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرسچنوں کی طرح، اور سوچتے ہیں ہاتھ اٹھائے اور فوراً آسمان سے 12,000 فرشتہ میری مدد کے لیے زمین پہ اتر آئے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کام یہودی کی طرح، کام نصرانی کی طرح، کام جین کی طرح، کام مشرکوں کی طرح، اور رحمت اتر جائے صالحین کی طرح، شہداء کی طرح، صدیق کی طرح، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی مصیبت ہے یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہتا ہے جو مصیبتیں تم کو پہنچی ہیں یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ شادی بیاہ کافروں کی طرح، گھر کا کچر کافروں کی طرح، مکان کی تعمیر میں ڈوب رہنا کافروں کی طرح، کھانے کا مقابلہ کافروں کی طرح، کپڑے کا مقابلہ کافروں کی طرح، مکان کا مقابلہ کافروں کی طرح۔ حضور نے کہا تھا اب تو دینار اب تو درہم، یعنی کھانے کا غلام، کپڑے کا غلام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کپڑے کا غلام جو صرف کپڑے کے بارے میں سوچے، کھانے کے بارے میں سوچے، مکان کے بارے میں سوچے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے کہا یہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک اجنبی رہتا ہے۔ حضور نے کہا تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی لے کے انگلی لوٹی ہے۔ یہ دنیا 4 قطرے
قطرے پانی کی مانند ہے، آخرت آباد سمندر کی مانند ہے۔ وہ بے وقوف ہے جو ساری انرجی دنیا کے حصول میں لگا دے، اور جہاں سدا محاسن کو سدا رہنا ہے اس کے لیے کوئی فکر نہ ہو، وقتا ہوتا ہے سارا کام کافروں کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، مدعو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تیری شہر سے زیادہ قریب ہے، یہ بتا دے تو کہاں ہے؟ آواز آ رہی ہے تو محمدی بن جا، اپنا سارا کام مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق کر کر آج فرشتہ اترے گا، آج ہم سے رحمت دیں گے، جنت وہاں ملے گی، حکومت یہاں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اب کیا ہوا حسن کے اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کہتے ہیں لنگر مت کھاؤ، آپ کہتے ہیں مذاق بنانا فرض نہیں ہے، ہاں فرض نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، یہی ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ ادھر گئے تو گڈھے میں گرے، ادھر گئے تو گڈھے میں گرے، اب بیچ والی لائن پہ رہے تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، یہ بیچ کا راستہ۔ اگر صحابہ کی محبت میں پاگل رہے، اہل بیت کو گالی دیا تو جہنم میں گیا۔ اگر اہل بیت سے پیار کیا، بیٹے کا نام حسن، بیٹی کا نام سکینہ، پوتی کا نام حسینہ، پوتی کا نام شہربانو، سب رکھ رکھ کے مر جاؤ۔ اگر امیر المومنین صدیق اکبر کی شان گھٹایا تو سیدھے جہنم میں گرو، سیدھے جہنم جاؤ۔ اگر ادھر گئے حسن حسین عباس سکینہ کیا، علی کرتا رہا، اور صدیق اور ابو صدیق عمر عثمان علی امیر معاویہ کسی بھی صحابی کی شان گھٹایا سیدھے جہنم۔ یا صدیق عمر عثمان علی اور امیر معاویہ کرتا رہا، امام حسین کو باقی کہہ دیا، مولا علی کو کے خلاف کہہ دیا تو سیدھے جہنم گیا۔ اب بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، وہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے تیرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاع رسول اللہ۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا مطلب؟ صدیق سے بھی پیار، عمر سے بھی پیار، عثمان سے بھی پیار، علی سے بھی پیار، کل فاعتنا الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ راضی، سارے صحابہ اللہ سے راضی، سارے صحابہ بخش بخشائے ہوئے، کسی کو چھانٹنا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو چھانٹنا نہیں ہے، وہ صحابہ کی فہرست میں سارے صحابہ جنتی ہیں۔ البتہ یہ مت کہنا کہ انہوں نے خلافت دے دی تب بیٹا نے اہل بیت کا قتل کر دیا، ذمہ دار باپ ہیں۔ ظالم صرف اتہاس پڑھے گا تو برباد ہو جائے گا، صرف اتہاس پڑھے گا برباد ہو جائے گا۔ اتہاس کے ساتھ قرآن حدیث پڑھے گا، جو اتہاس تاریخ قرآن حدیث سے ٹکرائے اس تاریخ کو لکھنے والے کے منہ پہ مار دے، اور جو تاریخ قرآن حدیث سے نہ ٹکرائے تو پھر اس تاریخ کو تو مان لے، اور جو قرآن حدیث سے ٹکرائے اس کو دریا گول بھی کر کر اس تاریخ کو لکھنے والوں کے سر پہ مار دے۔ بے شمار لوگوں نے کربلا کے تعلق سے بہت ساری خرافات اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جس کا حقیقی واقعہ کربلا سے کوئی سمبندھ، کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں ہے، مرثیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سکینہ گھوڑے کے نیچے آقا کا پیر پکڑ لیا کہ حسین نے دیکھا کہ گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا ہے، گھوڑے کو چابک مار رہے ہیں، نہیں بڑھ رہا ہے۔ جب نگاہیں نیچی کی تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا ڈاکٹر جو ٹرائلر کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، فلم کے ایکٹر کی طرح کبھی روتا ہے کبھی ہنساتا ہے، بے نقاب ہو گیا وہ ڈاکٹر۔ ساری دنیا آج اپنے دلوں سے نکال کے پھینک دیا اسے۔ اب جو گستاخ رسول وفادار عاشق رسول دونوں کو ایک کہتا ہو، آج وہ بے نقاب ہو گیا۔ اور تمہیں معلوم ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا خلیل، پڑھا لکھا ڈاکٹر، اس کو کوئی بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو بے نقاب کیا کس نے؟ سرکار تاج الشریعہ نے بے نقاب کر دیا۔ جس طرح بڑے بڑے ناموں کے رہنے والے، گنگوں کے رہنے والے، تھانہ بھون کے رہنے والے، کوئی تحصیل الناس لکھ رہا ہے، تقیۃ الایمان لکھ رہا ہے، حفظ الایمان لکھ رہا ہے، تحصیل الناس لکھ رہا ہے، صحافت الایمان لکھ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے صاحبان
چپا دستہ دن کی بزرگی کی کہانی بتائی جا رہی ہے، جن کی بڑی بڑی خدمتوں کا ٹنکا پیٹا جا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نہیں بول رہا تھا، مگر تمہیں معلوم ہے یہ سب کے سب انتخاب ہو گئے، جو سر پہ بیٹھتے تھے اب پاؤں میں ٹھوکر میں ہے، اس لیے کہ ان کو کس نے ایک تنہا رضا تھا، وہ رضا کے پیسے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ کوئی پر پار ہے، یہ واہ سے پار ہے، رضا نے ایسا نظام مارا سارے گستاخان رسول دھارا شاہی ہو گئے، اہل سنت کا چہرہ چمک اٹھا، اسی طرح ناموں کو لگا رضا کا نام بند ہو جائے، کنگن لگا رضا کا نام بند ہو جائے، نکلا لگا رضا کا نام بند ہو جائے، سہارنپور لگا رضا کا نام بند ہو جائے، ناموتا لگا رضا کا نام بند ہو جائے، علی رکھا ماڈرن خود ساختہ عقل مند لگے رضا کا نام دب جائے، مگر تمہیں معلوم ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، رضا نے باپ کا فرقہ نہیں پڑھا، رضا نے دادا کا فرقہ نہیں پڑھا، رضا نے مفتی نبی علی خان کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی، اپنے دادا رضا علی خان کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی، رضا نے جب طلب اٹھایا ہے تحفظ اسلام سے رسالت کے لیے اٹھایا ہے، اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دینے کے لیے اٹھایا ہے، پھر کیا ہوا آج ہے پہلے سہارنپور والے ندوہ والے ان سے دشمنی کرنے والے کوئی نہیں ہے، آج زندہ کون ہے؟ رضا زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، سب ان سے جلنے والوں کے دور ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج، جو کام کرے گا، جو محنت کرے گا، جو دین بچائے گا، اس کا نام روشن ہوگا۔ احمد رضا کا پوتا آج اس ڈاکٹر کی جیسی تیسی کر دی، اس نے کیا لکھا؟ وہ سکینہ تھی جو پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے، عمر کتنی تھی؟ 9 سال 12 سال 9 سال یا 12 سال، یہ 9 سال کی لڑکی، وہ خاتون جنت کے خاندان کی شہزادی اور عرب میں رہنے والی، وہاں تو 9 سال کی خواتین جوان ہو جاتی ہیں، 12 سال کی خواتین جوان ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کی ایک ذمہ دار فرد کی طرف بے صبری کو منسوخ کرنا، یہ کہنا کہ باپ کا تھوڑا پکڑ لیا، اس کا مطلب جناب سکینہ باپ کو جانے دینا نہیں چاہتی تھی، یہ کہانی جھوٹی ہے، یہ کہانی نافذیوں کی ہے، یہ کہانی اہل بیت اطہار کی بے صبری کو بیان کرنے والی کہانی ہے، شہادت کربلا کی، یہ تو ہزاروں تیروں کی بارش میں مسکراتے ہوئے جان دے دی، گردن کٹا دی، مگر صاحب کے ہاتھ میں سمرتھن نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا، گردن کٹا دی، مگر اصول کا خون نہیں ہونے دیا۔ حسین کی کہانی صبر کی کہانی، استقامت کی کہانی، بہادر کی کہانی، شجاعت کی کہانی، سب کچھ لوٹا کے دین بچانے کی کہانی، وہ کہانی جسے اہل بیت اطہار کی بے صبری چھڑے جھوٹی کہانی ہے، وہ کہانیاں جس کہانی سے اہل بیت اطہار پر کوئی تنقیدی جملہ نکلے وہ کہانیاں جھوٹی ہے۔ اتنی کہانی سچ ہے کہ حسین نے جان دے کے اسلام بچایا ہے۔ اہل بیت اطہار نے لاشوں کے انبار پہ سر سے دوپٹہ پیچھے نہیں ہونے دیا ہے، اپنے چہرے کو خیر مردوں کے سامنے بے نقاب ہونے نہیں دیا ہے، تاکہ قیامت تک مصطفیٰ کی کنیز ہے وہاں سے نور حاصل کرے، وہاں سے سبق حاصل کرے کہ عورت وہ نہیں جو جن سے ٹی شرٹ پہن کے شمع محفل بنے، جن سے ٹی شرٹ پہن کے دعوت زنا دے، جن سے ٹی شرٹ پہن کے 10 مردوں کی گود میں جھولے، جن سے ٹی شرٹ پہن کے سماج کو بلاکار کی آنکھ میں جھونک دے، نہیں خاتون وہی ہے جن کا سر ڈھکا رہے، جن کا چہرہ ڈھکا رہے، جن کا جسم ڈھکا رہے، جن کے پردے کی چیزیں ڈھکی رہے، تو خاتون اپنے گھر کو جنت بنا رہا، ان کا شوہر ان کے مہر کی رقم دے گا، ان کا کپڑا دے گا، ان کا کھانا دے گا، وہ گھر میں رہے۔ ایک ولی صاحب بولا دلی کے پاس ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عورتیں گھر میں رہے، وہ گھر سے باہر نکلے، وہ گھر سے باہر جائے، پڑھے لکھے۔ میں کہتا ہوں ہاں لالا گولی ڈنڈا چلے، لالا شراب پی، لالا مستی کرے، اور انجینئر کون بنے؟ بٹھیا، ڈاکٹر کون بنے؟ بٹھیا، یعنی لالا گولی ڈنڈا کھیل رہا ہے، 24 گھنٹے گٹکا کھا رہا ہے، سماج میں پھر پھانسی کر کے عورتوں کی آبرو لوٹ رہا ہے، مگر بٹھیا پڑھے گی۔ میرا بیٹا تو نہیں پڑھ پایا، وہ تو آوارہ ہو گیا، اب میری بیٹیاں پڑھے گی۔ ڈاکٹر جس کو بننا تھا وہ گٹکا خور، اور جس کو گھر میں رہ کے گھر کو سجانا ہے وہ صرف
डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनने के बाद सारी जिंदगी शौहर के सर से बाल नोचेंगे और अपनी जिंदगी में आग लगाएंगे। ये बता दे काफिर गली के सारे मुसलमान, तुम्हारी बीवियां कमाती नहीं है, उसके बावजूद तुम पर हुकूमत कर रही है, तुम्हारे सर से बाल नोच रही है। लेकिन जिस दिन वो 2 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे, क्या बता दे तेरा क्या हाल होगा? एक मर्द की आबरू सलामत नहीं रहेगी। इसलिए कुरान कहता है तू तो कमजोरी का पुतला है, तेरे पेट में 2 केजी पहाड़ा है, तू क्या बड़ी बड़ी बात बोलेगा? जिसने अल्लाह ने पैदा किया है वो क्या कहता है? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबररुजल जाहिलिय्या। अल्लाह कहता है ए औरतों घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की कातून की तरह आवारा मारे मारे मत फिरो। अगर समाज को बचाना है औरतों को बाहर शरीयत पढ़ा, उसको ज़बान शरीयत पढ़ा, उसको पर्दे में रहकर आला तालीम दिलवाए और मखलूक तालीम में अगर आपने डॉक्टर की चीज बनाने के चक्कर में मर्दों के साथ बैठा के पढ़ाया तो मत मगरमच्छ के आंसू बहाना। जिस दिन वो खैरों के साथ भाग जाए, जिस दिन वो मुश्किलों के साथ भाग जाए, जिस दिन तुम्हारी आबरू मिट्टी में मिला दे, तुम्हारी नाक कटा दे, जिस दिन वो मेरे साथ भाग जाए, ये तुम्हारा अपना किया हुआ है, तुमने किया है। 18 साल के और 18 साल के मर्द के साथ एक टेबल पर बैठ के पढ़े और ये बोले वहां से ना हो, ऐसा नहीं होता है। समंदर में महल नहीं तैयार होता है, हवाओं में बिल्डिंग नहीं तैयार होती है। अर्थात दोनों आपस में भी जमीन पर खड़ा हो, वहां आदमी इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं होती है। और वो घर में रहे करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबररुजल जाहिलिय्या। इसे बाहरी शरीयत पढ़ा, कानून शरीयत पढ़ा, कंज़ुल ईमान पढ़ा, इसे नमाज़ी पढ़ा, इसे बताने के शौहर तेरी तो नानो नफ्ता शौहर की जिम्मे है, महल बिल्कुल शौहर की जिम्मे है। तू घर को रस्म जन्नत बना, तेरा शौहर बैरिस्टर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मदरस बने, बिजनेसमैन बने, कैपिटलिस्ट बने, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट जाए, मेहनत ना करे, वो हवाई सांस उड़ाए, वो ट्रेन उड़ाए, वो समंदर में गोता लगाए, वो 6 महीना मुअल्लम नजर यूनिवर्सिटी बिजली का पता लगाए। ये क्यों मर्द करेगा? और वो घर को रस्म जन्नत बनाए, उसे बोल दे तू दावत ज़िना मत दे। कोई नबी बगैर मां के नहीं पैदा हुआ, सारी नबी मां की गोद से पैदा हुए। तू इमाम नहीं बन सकती है, इमाम पैदा करेगी, तू कुतुब पैदा करेगी, तू अवतार पैदा करेगी, तू सलाहुद्दीन पैदा करेगी। जिस दिन मर्द सलाहुद्दीन बन जाए और सलाहुद्दीन को जन्म देने वाली बन जाए, उस दिन हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारी है, जन्नत भी तुम्हारी है। बात वही सच्ची है जो कुरान है, बात वही सच्ची है जो मदरसे की चटाई से सिखाई जा रही है। सारी दरसगाहों में दुनिया कमाने के फॉर्मूले हैं। ये मदरसा है, पहला दिन जब बच्चा जाता है तो उस्ताद कहते हैं बच्चा बेटा झूठ मत बोलना, झूठ हराम है, अपने साथी की चप्पल मत चुराना, ये हराम है, अपने साथी की किताब मत चुराना, ये हराम है, नमाज पढ़ना ये फर्ज है, सलाम करना ये अदब और अच्छा अखलाक है। पहले दिन से इंसान बनाने की तारीफ दी जाएगी। आखिरी दिन जिस दिन बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ेगा, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मिज़ान हबीबतान इला रहमान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिरी हदीस पढ़ने के दिन तक यही कहा जाता है बेटा नमाज मत छोड़, रोजा मत छोड़, तरावी मत छोड़, माँ बाप का अदब मत छोड़, पड़ोसी को तकलीफ मत देना, शराब मत पीना, जिना मत करना, झूठ मत बोलना, चुगलखोरी मत करना, ताली मत पीना, नमाज बाजमात मत छोड़ना, अपने पड़ोस पड़ोस से फायदा पहुंचना, सबको सलाम करना, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सीने का सर साफ होता है, सीने का घमंड दूर होता है। इंसान बनाने की शिक्षा ये फैक्ट्री में होती है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। जब जब फैक्ट्री जवान थी, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, समाज नमाजियों से भरा था, वलियों से भरा था, कुतुब से भरा था, शरीफों से भरा था, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले नफा बख्श पर्सनालिटी से भरा था। लेकिन जब से यह मदरसा
گورنمنٹ نے آتنکوادی کا اڈا کہہ دیا. ہمارے مسلمانوں کے پاس پیسہ ہوا تو کرسچنوں نے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا, مدرسوں کو ویران کر دیا, اجاڑ دیا. میں نہیں کہتا اس کو مت پڑھو, میں نے تو خود میٹرک سے کے ایم اے میں نے کیا ہے سب پڑھا ہوں, لیکن میں نے مدرسے کی چٹائی پہ رہ کر کے وہ سب پڑھا ہے. فزکس میں کہیں نہیں ہے کہ یہ کرو یا مت کرو, بایولوجی میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے, زولوجی میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ لیگل ہے یہ لیگل ہے. فزکس میں صرف سبھی چیزوں سے بحث ہے, یہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہے. کیمسٹری میں گیس سے بحث ہے, لوہا سے بحث ہے, پتھر سے بحث ہے. بایولوجی میں جانوروں سے بحث ہے, زمین سے اگنے والے پودوں سے بحث ہے. ہسٹری میں تاریخ سے بحث ہے, جغرافی میں زمین کے جغرافیہ سے بحث ہے. ایسٹرولوجی میں آسمان سے بحث ہے, ایسٹرونومی میں فلکیات سے بحث ہے. کت بحث ہے, مگر حرام و حلال یہ کرے یہ نہیں کرے, یہ جائز یہ ناجائز, یہ مضر یہ مفید, یہ نفع یہ نقصان, یہ سارا پیغام صرف انسان بنانے والی فیکٹری یہ مدرسے میں ہے. جب فیکٹری زندہ کی سماج انسان سے بھرا تھا, لیکن جب سے تم نے اس فیکٹری کو برباد کیا اور گورنمنٹ نے بھی اس فیکٹری کو برباد کیا, سماج آج میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں سے ریپسٹ سے بھر گیا, چوروں سے بھر گیا, ڈکیتوں سے بھر گیا, حرام خوروں سے بھر گیا, اسکول لوٹنے والوں سے بھر گیا, شرابیوں سے بھر گیا, پاپیوں سے بھر گیا, غریبوں کا خون چوسنے والوں سے بھر گیا. آج جب سماج کہتی ہے انسان کہاں ہے, انسان کہاں ہے, ڈاکٹر ہے انسان نہیں, انجینئر ہے انسان نہیں, تو اب دوبارہ اس فیکٹری کو جوان کرنا ہوگا, اس کو اونچا کرنا ہوگا. جب پروڈکشن یہاں کا بڑھے گا, یہ فیکٹری مضبوط ہوگی, کیا ہوگا, چوروں کی تعداد گھٹے گی, غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. چوروں کی تعداد کو گھٹانا ہے, مدرسے کو ڈیولپ کرنا ہوگا. 5 گھنٹے بچہ اسکول میں پڑھے, 5 منٹ کے لیے بچہ اس فیکٹری میں آ جائے. 5 گھنٹہ مشرکوں کا چہرہ دیکھا, انگریزی سیویل ہسٹری پڑھتے ہوئے 5 منٹ نیک لوگوں کا چہرہ دیکھ لے. نیک لوگوں کا چہرہ جب دیکھے گا تو تیرا بیٹا کبھی کسی لڑکی کا چہرہ دیکھ کے کافر نہیں بنے گا, تیری بیٹی کبھی کسی مشرک کی دولت کو دیکھ کر کبھی وہ مشرکہ مرتدہ کافر نہیں بنے گی, کیونکہ دیکھنے کا اثر ہوتا ہے. جس کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگی ہیں ان کے گھروں میں چوروں کا آنا جانا تھا, ڈکیتوں کا آنا جانا تھا, غیر محرم لوگوں کا آنا جانا تھا, حرام خوروں کا آنا جانا تھا. لیکن جس کے گھر میں متقی کا آنا جانا تھا, نیکوں کا آنا جانا تھا, تسبیح لے کے 1000 درود پڑھنے والے کا آنا جانا تھا, جس کے گھر میں 40 اشراق پڑھنے والوں کا آنا جانا تھا, جس کے گھر میں امر بالمعروف کرنے والے عالموں کا آنا جانا تھا, اس کے زمانے کی بیٹیاں تو کمال کر گئی. اگر کسی مشرک نے بلیٹ دکھا کر, فارچونر دکھا کر, 5 کروڑ دکھا کے اس کا ایمان لوٹنا چاہا, میری بیٹیاں نے اس کے چہرے پہ تھوک کے بتایا میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی, ایمان کا سودا نہیں کروں گی. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے گھر میں نیکوں کا آنا چاہتا, شریفوں کا آنا چاہتا. شروع میں نے بات کی تھی کہاں سے, ہم انسان کمزوری کا پتلا ہے. میری سوچ کمزور ہے, میری فکر کمزور ہے, میری بولی کمزور ہے, مگر مصطفیٰ لاجواب, مصطفیٰ بے مثال, بے مثال مصطفیٰ کی بات بے مثال ہے, لاجواب ہے. یہ گھنٹی ہلا کے 2 پیسہ کمانے کے لیے جو میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, یہ کم پڑھا لکھا آدمی کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. 7 سمندر پار کا جہاں سے موٹر کار سب آ رہا ہے, وہاں کا ایک اشور بولا تھا all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he. کیا کہا, تمام کسوٹی تمام پیمانہ لے آؤ. اچھا جو اس پرتھوی کا سب سے مہان نتم انسان کون ہے, وہ کرشن, وہ ڈاکٹر لاما بھی کہتے ہیں تمام کسوٹی تمام ترازو تمام پیمانہ لے آؤ, اس پہ ناپو گے. is anyone greater than he. کیا ہے کوئی جو محمد سے بڑا ہو سکے, ہے کوئی جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے. all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he. جب 7 سال بعد ایک پڑھا لکھا ہندوستان کی ان گچے لفظوں کے کروڑوں سے بہتر ہے
جس نے موٹر کار سے لے کے ٹیلی ویژن تک سب دیا، وہ کہتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان محمد عربی کی ذاتی ہے۔ اب اس لاجواب نے جو کہا وہ بات لاجواب ہے۔ بس یہی ایک جملہ کہنے کے میں نے 1.5 سے لے کے 2 گھنٹے کی تبلیغ میں نے باندھی ہے، وہ جملہ یہی ہے۔ ہم نے کہا میرا پیر بڑا ہے، ہم نے کہا میرا فقیر بڑا ہے، ہم نے کہا میرا امام بڑا ہے، ہم نے کہا یہ جو گلی کوچے میں لنگی میں پخانہ کرنے والا ہے، یہ سامان پورے علاقے کا قطب ہے، یہ ابدال ہے، یعنی بھائی کا دادا اور کا دادا، یہ دونوں بہت مشہور ہے۔ جس کو چاہو بھنڈا بنا دو، جس کو چاہو پیر فقیر بنا دو، جس کو ایک جملہ بولنا نہیں آتا ہو اس کو بول دو۔ تقریر تو ملا جی کرتے ہیں، اور پیر صاحب لوگ تو گھونگھٹ ڈال کے بیٹھ کے من کر کے 10 انگلی پہن کے کالا بابا پیلا بابا بن کے موریوں کی گاڑی ہماری لے کے اپنی بیٹی کو جینس پہناتے ہیں، اپنے گھر میں اے سی لگاتے ہیں۔ یہ بابا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ طریقت والا بابا ہے، یہ نماز کعبہ میں جا کے پڑھتا ہے، مدینہ میں جا کے پڑھتا ہے۔ ان سبوں کی بینڈ بجا کے اعلیٰ حضرت نے سبوں کے سینے میں ایسا فام کیا کہ یہ بدعتی صاحب مرے ہوئے ہیں، ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ جیسا آج سنیت کا اگر چہرہ چمک رہا ہے، خطاب زندہ ہے، مدرسہ زندہ ہے، عالم کی عزت زندہ ہے، فتح کا وقار زندہ ہے، اس تزمین احسان احمد رضا فاضل کریم زندہ ہے۔ اگر اصل کا فقار زندہ ہے، عالم کا فقار زندہ ہے، انمین کرنے والے کو ہم نے بڑا کہا، لیکن حضور نے دل کو بڑا کہا، سرکار نے دل کو بڑا کہا۔ آقا فرماتے ہیں، سارے علماء کرام کو معلوم ہے وہ حدیث پاک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ علماء نبی کے نائب ہے۔ 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا کیپیٹلسٹ ہو سکتا ہے، نائب پیغمبر نہیں۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا اگر وہ حدیث قرآن کا علم رکھتا ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے کروڑوں گنا بہتر ہے، چونکہ یہ پردھان منتری کا نائب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جامع رحمت کا نائب ہے، یہ نائب پیغمبر ہے۔ عالم نائب پیغمبر ہوتے ہیں، پھر تو کی چپل پہنے، موٹا چھوٹا پہنے، چاہو کرائے کے گھر پر ہے، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فضل العالم علی العابد و فضلی علی الادنی۔ حضور کہتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے حضور کی فضیلت ادنا درجے کے غلام پہ، ادنا درجے کے صدیق، شہداء، مخدوم، افضال، 7 مرتبہ ایک طرف ایک ادنا درجہ مسلمان کا ہے، کلمہ پڑھ کے سے مسلمان ہے، مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ادنا درجے کے لوگوں پر جو حضور کو فضیلت ہے وہی فضیلت عالم کی عبادت گزاروں کے طور پر ہے۔ عبادت گزار اکیلے جنت جاتا ہے، عالم کروڑوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت جانا چاہتا ہے۔ اس لیے علم کی قدر کیجیے، جہاں علم سکھایا جاتا ہے اس درسگاہ کی قدر کیجیے، اور سماج کے سارے لوگ اپنے آپ میں بینیفیشل کام والا نفع بخش انسان بن جائے، چاہے دوسروں کو اچھا مشورہ دے، مسکرا کر، دوسروں کا غم سن کر، دوسروں کے ساتھ چل کر، دوسروں کے درد میں کام آ کر، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ کے میں آپ سے گزر جاؤں تاکہ میری بات آپ تک مکمل ہو جائے، کیونکہ میں نے کوئی کہانی نہیں کہا، کوئی میں نے کامیڈی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہی کہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا فلم اسٹار چارلی چیپلن وہ روتا تھا بارش میں، کہتا تھا کیا؟ I like to walk in rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ اتنا رو کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے۔ کون؟ کروڑوں جس کا فالوور، اربوں کی دولت میں پھرنے والا، پوری دنیا میں، یعنی ہندوستان میں ایک دکان کے نام ایک چارلی چیپلن کا نام دے گا، میں دنگ رہ گیا۔ میں کہتا ہوں جب اتنا بڑا فلم ایکٹر وہ جی بھر کے رو رہا ہے، اس کو سکون نہیں ہے،
بنگلور کا انجینئر پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ دلی میں IAS آفیسر 1985 کے رینک کا اپنے ہی گھر کے پنکھے میں لٹک کے جان دے دیا۔ جب $2 لاکھ کمانے والا، جائز طریقے سے کمانے والے IAS آفیسر وہ پھانسی کے پھندے پہ گھر میں لٹک گیا، تو تم کو سکون کہاں ملے گا؟ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، سچ چھوڑ کر۔ سکون نہ بریٹین میں ہے، نہ بنگلور میں ہے، نہ ممتا بنرجی کے منترالیہ میں ہے، کیونکہ ان کا ایک منتری آج سے کئی سال پہلے 3 منزلہ مکان سے کود کے جان دے دیا۔ تو سکون نہ منترالیہ پہنچ کر ہے، نہ بنگلور پہنچ کے ہے، نہ بریٹین پہنچ کے ہے۔ سکون ہے کہاں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جہاں تلاوت ہے وہاں سکون ہے، جہاں ذکر ہے وہاں سکون ہے، جہاں صبر ہے وہاں سکون ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں اطمینان قلب کی دولت ہے۔ اسی لیے کرائے کے گھر میں رہو، سجدوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے اپنی زندگی سجا دو۔ تمہارے پاس چور ڈکیت شیطان نہیں آئیں گے، صبر اور شانتی کا پیغام لے کے اللہ کا فرشتہ ملاقات کرنے آئے گا۔ کہ اور میں آخری بات کہتا ہوں بینیفیشل بننے کے لیے، حضرت شفیق بلخی ابراہیم بن ادھم سے کہا حضور اب میں روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے 1 سال کے بعد وطن آؤں گا۔ کہا جاؤ خدا حافظ، اللہ نے توفیق دے، تو محنت سے کماؤ کھاؤ، حلال روزی کی تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ 5 دن کے بعد لوٹ کے آگے کہا شفیق تو بولا تھا کہ میں 1 سال کے بعد آؤں گا، مگر تم 5 دن کے بعد آ گئے۔ کہا حضور ایک واقعہ مجھ کو گھر لوٹا دیا۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا میں نے راستے میں دیکھا کہ بیٹھا تھا، ایک پرندہ ہے، چڑیا ہے، بیٹھی تھی، اور ناقصہ چڑیا، آنکھ نہیں ہے، دونوں پیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے کئی گھنٹے تک بیٹھ کر دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور اپنے منہ میں اشارہ لے کے آتا ہے، اس اپاہج معذور پرندے کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلا کے چلا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا میرا رب کیسے کیسے روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ معذور پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی روزی کے لیے دوسرے پرندے آ کر کھلا جاتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں رہوں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا، میرا خدا میرے وطن میں مجھ کو روزی پہنچائے گا۔ کہا حضور اسی لیے میں لوٹ کے آ گیا۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا اے شفیق تم معذور پرندہ کب بننا چاہتا ہے؟ تم معذور پرندہ کب بننا چاہتا ہے کہ دوسرا پرندہ آ کے مجھ کو چارہ ڈالے؟ تم اس کو کیوں دیکھا؟ تم اس پرندے کو کیوں بھی دیکھا جو خود کھاتا ہے، منہ میں چارہ ڈالتا ہے، اس معذور پرندے کے منہ میں ڈالتا ہے؟ تم اپاہج پرندہ مت بن، تم اپنا کھا، محنت سے چارہ جمع کر، خود کھا، معذوروں کو کھلانے والا بہادر پرندہ بن جا۔ اپاہج مت بن، معذور مت بن، محنت سے پڑھ لے، محنت سے کما، دنیا میں بھی اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں کنگال ہو جائے۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دنیا میں بھی اچھا تھا، اے اللہ اس دنیا میں اچھا رہا، اس دنیا میں اچھا رہنے کے لیے دکان جانا ہوگا، کالج جانا ہوگا، کھیت جانا ہوگا، فیکٹری جانا ہوگا۔ اس دنیا میں اچھا رہنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس دنیا میں اچھا رہنے کے لیے مسجد جانا ہوگا، مدرسہ جانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ دکان گئے بغیر جب روزی نہیں ملتی ہے تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو دین سمجھنے، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عالموں کا احترام کرنے، مدرسوں کا احترام کرنے، دینی مجلسوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتا دیں کہ 2 گھنٹے میں جو میں نے قیمتی باتیں وسیلہ بہا کے میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کہاں سے بتائی، کہاں سے پڑھ کے میں نے بتائی ہے؟ اسی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر جو 10 سال پڑھا ہوں اسی کو 2 گھنٹے میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اس لیے عالم نفرت کی چیز نہیں، عالم محبت کی چیز ہے، مدرسہ نفرت کی چیز ہے، محبت کی چیز ہے، جلسہ گاہ اجاڑنے کی چیز نہیں، اسے آباد کرنے کی چیز ہے۔ جہاں قوالی کی محفل ہو، ناچ گانا ہو، اس کو اجاڑ کے ایک بندہ نہیں جائے، لیکن ہم قرآن حدیث کی باتیں ہوں، امین سے لے کے قریب تک سارے لوگ آ جائیں، جب تک بیٹھے رہیں گے رحمتوں کی بارش میں نہاتے رہیں گے۔ ایک جملہ اگر دل میں اتر گیا تو زندگی میں یوں ٹرن لے کے جنت کا مسافر بن جائے۔ اللہ میرے گفتگو کا عطا فرمائے۔
اس پر مجھے بھی آپ کو سب سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.